بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، ہمارا اس بات ہے بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک محنت اور یہ عظیم الشان کام اپنے فضل و کرم سے چلایا، اور ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اس کام سے اللہ نے وابستہ فرمایا۔ یہ اللہ کے بڑے بڑے انعامات اور احسانات، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اور شکر جب کیا جاتا ہے تو اللہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو دل سے، عمل سے شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دے دی، اتنے بڑے بڑے انعامات دے دی۔ اور عملی شکر اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا ادا کریں، کیونکہ بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ذمہ داری کے اعتبار سے ذمہ داری پورا کرنے کے بقدر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو بندہ جس اعتبار سے اللہ کے دین کے کام کی ذمہ داری کو اٹھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اعتبار سے اس کی مدد فرمائے، اور ہم اللہ کی مدد کے ہر وقت محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتے، ہر قدم پہ بندہ اللہ کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ کی مدد کو اللہ سے طلب کرنا اور مدد کا مستحق بننا، اس کے لیے جو ذمہ داری آئی ہے اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا، تو آدمی مدد کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ہم روزانہ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور نبیوں کی محنت کا خاصہ ہے یہ، ذمہ داری پوری کی جائے پھر اللہ سے مانگا جائے۔ اس لیے ہر نبی کو دعوت کی محنت اور دعا کی طاقت، یہ دو چیزیں دی ہیں ہر نبی کو۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا تو دعوت کی محنت دی اور دعا کی طاقت دی، یعنی ایک طرف تو محنت بتائی، دوسری طرف مانگنا بتایا ہے۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ نے دن کی محنت کو بتایا ہے قرآن میں، اور سورہ مزمل کے اندر اللہ نے رات کی محنت کو بتایا ہے۔ تو صحابہ کی یہ شان تھی کہ دن میں وہ محنت کرتے تھے اور رات میں اللہ کے سامنے وہ رویا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ تو دعوت اور دعا اس کا جوڑ ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ آج ہماری دعائیں محنت سے خالی ہو چکی ہیں، اس لیے دعائیں بے جان ہو گئی ہیں، دعا میں جان ہی نہیں ہے، کیونکہ دعا میں جان پڑتی ہے محنت کرنے کے بعد۔ نبیوں نے محنت کی ہے پھر دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی عبادت کو بیان نہیں کیا قرآن پاک میں، نبیوں کی عبادت کو بیان نہیں کیا ہے۔ نبیوں نے کتنی عبادت کی ہوگی، بعض نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ پوری سال روزہ رکھتے تھے، پوری سال روزہ، لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کی عبادت کو بیان نہیں کر رہا ہے قرآن کے اندر، بلکہ نبیوں کی دعوت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے قوموں کو، اپنی امتوں کو کس طرح دعوت دی۔ یہ سمجھنے کی بات کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعوت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز، نبیوں کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ نبیوں نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو ہم بھی مانگتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، وہ دعوت کا کام کرنے میں نبیوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں ان حالات کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ یوسف پڑھا تو سورہ یوسف کو اللہ نے آسن القصص کہا، تو بہت ہی اچھا قصہ بیان کر رہا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے ہیں ان حالات کو اللہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے، کس طرح بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، کس طرح کنویں سے نکالا، اور مصر کے بازار میں ان کو غلام بنا کے بیچا گیا، عزیز مصر نے ان کو خریدا، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو تہمت لگائی زلیخا نے، اور پھر کس طرح ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور پھر کس طرح سے جیل سے نکالا گیا اور مصر کے تخت پر پہنچایا گیا، اور کس طرح سارے بھائی آخر تک غائب ہوئے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے،
یوسف صاحب کو جو حالات آئے ہیں ان حالات کو اللہ بیان کر رہا ہے. کیوں کہ دعوت کا کام کرنے میں حالات آتے ہیں. ہر ایک اوپر حالات آئیں گے, ناگواری آئیں گی جب آدمی دعوت کا کام کرے گا. رکاوٹیں آتی ہیں, کبھی کبھی تو گھر والوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں کہ باپ چاہتے نہیں ہے بیٹا دماغ ہو جا رہا ہے اور باپ مخالف ہے. یعنی کتنے یہاں لڑکے ان حالات میں کام کرتے رہے پچھلے زمانے میں, اب بھی کر رہے ہیں, گھر والے مخالف ہیں. تو گھر والوں کی طرف سے, برادری والوں کی طرف سے, خاندان والوں کی طرف سے, محلے والوں کی طرف سے حالات آتے ہیں دعوت کے کام کرنے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ حالات کو سنا رہا ہے, حالات کو بیان کر رہا ہے. سب سے سخت حالات جو آئے ہیں وہ اللہ کے رسول پر آئے ہیں. سب سے زیادہ ناگواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی. اتنی ناگواریاں اور اتنے سخت حالات کسی نبی کو نہیں ڈرے. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا ہوں اور جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں ڈرایا گیا, اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا. گلے میں پھندا لگایا جا رہا ہے. اونٹ کا پیٹا جو اتنی گندی چیز ہوتی ہے وہ آپ کے پشت مبارک پر رکھی جائے گی. آپ کے راستے میں کوڑا ڈالا جا رہا ہے, آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی ہے, آپ دعوت دے رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ تو مجنون ہیں, نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آتی ہے کہ اے پیارے نبی آپ مجنون نہیں ہیں, آپ تو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر ہیں. اللہ تعالیٰ تسکین دلا رہا ہے. کوئی شاعر کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے, آپ ان سے مت مل رہا ہے کہ جادو کر دیتے ہیں. کوئی کاہن کہہ رہا ہے اور کسی کو جواب نہیں دے رہے. اللہ کے رسول کسی کو دلیل نہیں دے رہے, کسی سے اپنی صفائی پیش نہیں کرنا ہے. سب کی جھیل رہے ہیں اور اپنے کام میں بڑھ رہے ہیں, آگے اپنے کام میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دن بھر خاک چھانتے تھے, دن بھر محنت کرتے تھے, یہاں تک کہ آپ کے کپڑے میلے ہو جاتے, کپڑوں کے اوپر خاک آ جاتی تھی اور چہرہ ستا ہوا ہوتا تھا محنت کی وجہ سے. جب واپس آتے تھے تو آپ کی بیٹیاں, کبھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کبھی حضرت فاطمہ, آپ کے چہرے کو دھوتی تھی پانی سے اور زاروں قطار رویا کرتی تھی. عام طور پہ لڑکیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے اور پھر یہ کہتے تھے کہ ابا جان آپ کا کوئی ساتھ نہ کریں, آپ کب تک یہ محنت کرتے رہیں گے اور کب تک یہ مصیبت آپ برداشت کریں گے, آپ کا کوئی ساتھ نہ کریں. اور آپ کے کپڑے میلے ہیں اور آپ کے اوپر تھکان ہے تو اللہ کے رسول تسکین دلاتے کہ بیٹی تیرے باپ کا یہ دین ہر گھر کے اندر جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, ایک محنت ہے جس کے پیچھے قربانیاں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں آسانی سے کام ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقے ہیں اور آپ کے پیٹ پر پتھر ہیں اور آپ کو بہت ڈرایا اور ستایا گیا, تب یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اب جو حضور کی فکر کو اپنی فکر بنائے اور جو حضور کے کام کو اپنا کام بنائے اور جو حضور کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے اور جو اس ترتیب کے اوپر قربانی دے گا اور ناگوانیوں کو برداشت کرے گا, قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کی شفاعت کا مستحق ہو جائے گا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. ایک بہت اچھے کام کرنے والے ابھی حیات ہیں, وہ ان کو اللہ کے رسول کی زیارت تھی خواب کے اندر, تو انہوں نے خواب میں کہا کہ یہ تو موقع بہت اچھا ہے. تو حضور مل گئے, حضور سے میں اس پر منتظر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت چاہتا ہوں کہ آپ میری سفارش کرنا قیامت میں. تو اتنے تازگی کے ساتھ اور ایسے مسکرا کے کہا کہ ہاں وہ تو تمہارے لیے ہے, یعنی جیسا کہ تم تو اس کے مستحق ہو ہی گئے کیونکہ میرا کام ہو رہے ہو. یعنی یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب یہاں آئے تھے جوڑ میں, تو انہوں نے یہ سنایا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کی جماعت مراکش بھیجی گئی, مراکش جماعت ہوئی اور وہ پانی کے جہاز سے گئی. تو مولانا یعقوب صاحب سنا رہے تھے, مولانا عیسیٰ کے زمانے کی بات ہے. تو وہ جہاز ایک ملک میں جا کے رکا اور جہاز کا نظام یہ تھا کہ جہاز دن بھر رکے گا, شام میں جائے گا. صبح میں پہنچا تھا جہاز میں اور جمعہ کا دن تھا. تو جماعت نے مشورہ کیا اور مشورہ یہ کیا کہ بھائی جمعہ کا دن ہے, جماعت اب تو شام تک رکنا ہے یہاں, تو ہم لوگ اتر کے اور جو قریب سے قریب مسجد ہو اس میں جمعہ کی نماز ادا کرنے جاتے. یہ مشورہ ہو گیا.
اب جماعت نکلی جہاز سے اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے کہہ گئے چلو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعہ کی، تو جمعہ کی نماز پڑھنے جماعت گئی قریب کی مسجد میں. تو جب مسجد سے جماعت فارغ ہوئی نماز پڑھ کے تو جیسی جماعت دروازے پہ آئی پھر ایک ساتھ دروازے پہ کھڑے ہوئے، ایک ساتھ دروازے پہ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے. تو جیسی جماعت پہنچی تو ایک دم سے جماعت سے مسافہ کیا اور مسافہ کر چلیے کھانا تیار ہے، کھانا کھائیے، کھانا تیار ہے، کھانا کھائیے. تو مولانا سعید احمد خان صاحب ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو تم نے ہمیں دیکھا ہے، کوئی پہلے تو کوئی اطلاع نہیں تھی تمہارے پاس، ہم تو نماز پڑھ جا رہے تھے یہاں پہ، ابھی تم نے دیکھا ہے اب تم جا کے کھانے کا آرڈر دو گے، کھانا تیار کرا ہوگا، پھر ہمارے جہاز کا ٹائم ہو جائے گا تو رہنے دو اور بعد میں کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو بعد میں کھا لیں گے، اس میں ٹائم لگ جائے گا کھانے میں، ابھی تم نے دیکھا ہے. تو وہ صاحب بولے کہ کھانا تو صبح سے تیار ہے، کھانا تیار نہیں کرانا ہے، کھانا صبح سے تیار ہے. پھر کیسے کہ رات میں زیارت ہوئی ہے اللہ کے رسول کی اور حضور نے کہا کہ میری جماعت آ رہی ہے کھانا تیار کرو، یہ کہا کہ میری جماعت ادھر رہی ہے یہاں پر کھانا تیار کرو. تو ہم نے تو کھانا صبح سے تیار کیا آپ کے لیے اور ہمیں یقین ہے کہ جماعت آئے گی. جب اللہ کے رسول بشارت دے رہے ہیں کہ میری جماعت آ رہی ہے کھانا تیار کرو. تو مولانا یعقوب صاحب نے سنا کہ یہ کہا کہ جب تم دین کا کام کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہاری سفارش کے لیے تیار ہو جائیں. یہ تو میرا امتی میرا کام کرتا ہے اور ظاہر جو کام کرتا ہے اس کی سفارش کی جاتی ہے نہیں کی جاتی. ابھی یہ تمہارا کام کر رہا ہے، میرے کام کا نہیں ہے، میرا کام دنیا میں کیا ہے، میری سنتوں کو زندہ کیا ہے، میرے طریقے کو زندہ کیا ہے، خود بھی اس طریقے کو چلا ہے اور میرے دین کو اس طرح پانی پہنچایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا سینہ سے لگا معمولی بات. آپ کو مبارک آپ سے جامع کوثر ملا، ساتھی اور کوثر حوض کوثر کا جامع کوثر عطا کریں. آپ ساتھی کوثر ہیں اور ہر ایک کو نہیں ملا رہے، یہ نہیں ہے اتنی سستی چیز نہیں ہے ہر ایک کو مل جائے. تو میرے پیارے بھائیوں ایک محنت ہے، ایک کام ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹال دیا جائے. تو بھائی کشٹ کا ٹائم ملے گا تو کشٹ کر لیں گے، نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے، خاص کر یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو ہر چیز سے زیادہ اہم چیز ہے. اللہ کے رسول والے فکر کو اپنا فکر بنانا، تو حضور کا کام پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے، اللہ کی عبادت دنیا میں قائم ہو جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ہوئے عقیدہ طریقے دنیا میں زندہ ہو جائیں، اللہ کی عبادت دنیا میں قائم ہو جائے اور اللہ کے بندے اللہ کو پہچان رہے تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، تاکہ وہ جہنم میں سمجھ جائیں جنت میں چلے جائیں. یہی تو فکر لے کے آئے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے، رات دن فکر مند رہتے تھے، حالانکہ بات کرتے تھے مسکرا کے لیکن اندر غم بھرا ہوتا تھا. اور بہت جلدی آپ کے اوپر بڑھاپا آ گیا تھا، بال سفید ہو گئے. صحابہ روتے تھے اس پاس میں دیکھ کر، یا رسول اللہ کتنی جلدی آپ کو بڑھاپا آ گیا اور آپ کے بال سفید ہو گئے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد وہ ہمارا مقصد بن جائے، جو آپ کا کام تھا وہ ہمارا کام بن جائے، جو آپ کی فکر تھی وہ ہماری فکر بن جائے. اس کام کو کرنے میں جو ناگواریاں آئیں ان کو ہم خوشی سے اللہ کے لیے برداشت کرنے والے بن جائیں، بس یہ کامیابی کا راستہ بن جائے. اس لیے حضرت جی اپنے دور کے اندر اپنے آخری ایام میں بار بار یہ کہتے تھے کہ اس کام کو اپنا کام بناؤ، اس کام کو اپنا کام بناؤ، یہ ہمارا اصلی کام ہے. ہمارا اصلی کام روٹی روزی کمانا نہیں ہے، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے. آج ہم نے سمجھ رکھا ہے روٹی روزی آدمی نے کام سمجھ رکھا ہے. روٹی روزی کمانا یہ ایک ضرورت ہے، روٹی روزی کمانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ہمارا اصلی کام نہیں ہے کہ روٹی روزی رات میں کسی کی فکر نہیں. بیوی بچے بیوی بچوں کے حقوق بتائے کس نے؟ بیوی بچوں کے حقوق بتائے کس نے؟ یہ تو سوچا نہیں. جنہوں نے بیوی بچوں کے حقوق بتائے ان کا کوئی حق نہ رہا. بیوی بچوں کا حقوق بتانے والا تو اللہ ہے اور اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. انہوں نے تو بتایا بیوی بچوں کے حقوق کہ بیوی کا یہ حق ہے اور اولاد کا یہ حق ہے اور پڑوسیوں کا یہ حق ہے اور رشتے داروں کا یہ حق ہے. بتائے کس نے یہ حقوق؟ تو جنہوں نے بتائے ان کو تو بھول گئے
اور بھائی اسی میں لگے گا بیوی بچوں کو حقوق، بیوی بچوں کو حقوق. انسان بڑی اچھی مثال دی کہ سجدہ کرنا بے شک بہت اہم رکن ہے نماز کا، اور سب سے زیادہ اس میں آدمی قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور فرض ہے وہ نماز کے اندر. لیکن سجدہ کرنے سے پہلے اور بھی تو فرائض ہیں. جب وہ سارے فرض ادا ہو جاتے ہیں تب سجدے میں آتا ہے، تب سجدہ کرنا فرض بنتا ہے. اگر ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے تو وہ سجدہ کرنا فرض تھوڑی بنا گی. اس سے پہلے تو نیت ہے، قیام ہے، رکوع ہے، اس کے بعد پھر سجدہ ہے. اس سے پہلے کے بھی تو حقوق ہے نا. تو محترم بزرگوں بھائیوں، یہ ایک محنت ہے، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اٹھانے کے وقت اللہ کی مدد آتی ہے. جو جتنی ذمہ داری اٹھائے گا اللہ کی اتنی مدد پائے گا اپنی زندگی کے اندر. اگر وہ مدد چاہتا ہے تو اللہ کے دین کی ذمہ داری کو اٹھانے کو تیار ہو جائے گا. مدد آنے لگے گی اللہ تعالیٰ کی. سر اللہ نہیں سرو، اللہ کا وعدہ ہے ہر ایک کے لیے ہے. وہاں جو بھی کرے گا اللہ کی مدد ذات کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد کام کے ساتھ. جس زمانے میں یہ امت اپنے کام پہ آ جائے گی اسی زمانے میں اللہ اس امت کی مدد کرے گا. بلکہ یہ بزرگ فرمایا تھا کہ جب یہ امت نبیوں والے کام پہ کھڑی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نبیوں والی مددوں کو ریپیٹ کر دیں. جب یہ امت نبیوں والا کام کرے گی تو نبیوں والی مددوں کو ریپیٹ کر دیں گے. یعنی اللہ دوہرا دیں گے ان نبیوں جو نبیوں کے ساتھ مددیں آ چکی ہیں. اور صحابہ کے ساتھ ایسا کیا اللہ تعالیٰ، جو مددیں نبیوں کے ساتھ آئی وہ صحابہ کے ساتھ آئی. حالانکہ صحابہ امتی ہیں لیکن امتی جب نبیوں والے کام کے لیے چلے رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے وہ مددیں کی جو نبیوں کے ساتھ آئی، کیونکہ وہ مدد کام کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ یہ محنت نبیوں والی ہے، اس میں ترتیب بھی نبیوں والی ہے، اس میں صفات بھی نبیوں والی ہے، اور وعدے بھی نبیوں والی. محنت نبیوں والی، ترتیب نبیوں والی، صفات نبیوں والی، اور وعدے بھی نبیوں والی. جب نبیوں والی محنت نبیوں والی ترتیب پہ کی جائے گی تو نبیوں والی صفات پیدا ہوں گی، اور جب نبیوں والی صفات پیدا ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں والی مددوں کو دوہرا دیں گے اس امت کے ساتھ. وہی مدد آیا لیکن جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ کی، کیونکہ محنت نبیوں والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں والی محنت کے لیے چن لیا ہے. گویا کہ ہم چنے چنائے ہیں، ہم چھٹے چٹائے ہیں، ہم سلیکٹڈ ہیں سارے کے سارے. قرآن پاک میں اللہ صاف کر رہا ہے کہ تمہیں انسانوں کی رہبری کے لیے نکالا گیا، انسانوں کی گائیڈنس کے لیے، انسانوں کی ہدایت والی محنت کے لیے نکالا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے چھانٹ لیا ہے ہر کلمہ پڑھنے والے سے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں کا سبسٹیٹیوٹ بنایا، نبیوں کا قائم مقام بنایا، اس لیے جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے. اور یہ جنرل بات ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو ڈاکٹروں کے قصے سناتا ہے، اسی لائن کی مثالیں دی جائیں. اگر کوئی باپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتا ہے تو انجینئروں کی مثالیں دیتا ہے، انجینئروں کی اتنا ذہن بناتا ہے، مثالیں دے جاتا ہے، انجینئر کے قصے سناتا ہے. کسی باپ کو اپنے بچوں کو تاجر بنانا ہے تو تجارت والوں کے قصے سناتا ہے، تجارت والوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس امت سے نبیوں والا کام لینا تھا. تو جو قرآن نازل ہوا اس قرآن میں اللہ نے نبیوں کے قصے سنائے، بلکہ بعض صورتیں نبیوں کے نام سے نازل ہوئی. سورہ محمد ہے، سورہ نوح ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے. انبیاء ایک سورت کا نام ہے سورہ انبیاء. نبیوں کے قصے بھی سنائے، نبیوں کے نام سے صورتیں نازل کی، اور نبیوں کی دعوت کو، نبیوں کی دعاؤں کو، نبیوں کے اوپر جو حالات آئے ان حالات کو تفصیل کرنا نے بیان کیا. اور قرآن جو ہدایت کی کتاب سارے دین کی جڑ و بنیاد ہے، اور اللہ اس قرآن کے اندر نبیوں کے قصے سنا رہا ہے تاکہ اس امت کا ذہن بنے اور یہ امت تیار ہو اندر سے کہ ہمیں نبیوں والے کام کے لیے پیدا کیا گیا. مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ آئے تھے نبیوں والے کام کے لیے اور لگ گئے ڈنڈیوں والے کام. ڈنڈیوں والا کام کیا ہے؟ مال کماؤ، مال بچاؤ. ڈنڈی کے دو ہی کام ہوتے ہیں، مال کمانا، مال بچانا. وہ تو خرچ کرنا جانتے ہی نہیں بچا. کروڑ پتی بنیا بالکل بیٹھ ہی بنیان پہن لو، دکان میں بیٹھ لے لنگی اور بنیان میں کپڑے بھی نہیں پہنتا ہے. اتنا کنجوس ہوتا ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کر رہے نہ دوسروں کے اوپر خرچ کر رہے. ہمارا گاؤں منی والے علاقے میں ہم پڑھنے جاتے تھے تو ایک آدھ دفعہ دیکھا کہ اگر 1 روپے کا سکہ نالی میں گر جاتا تو لگ پتی کروڑ پتی بنیا جلدی ہوتا ہے ہاتھ ڈال دیتا نا کیچڑ.
1 रुपये का सिक्का निकालना, इस घंटे की पैसे की मोहब्बत होती है। और सबसे पहले सुबह हमने देखा 50 बच्चियों को जब दुकान खोलते थे तो तिजोरी जो होती थी ना, तिजोरी होती है जिसमें पैसे रखे जाते हैं, सबसे पहले 3 दफा उसे ऐसे करता था, सर स्कूल में रखता था, उसे सलाम करता था। पहले तो तिजी रसाना नाम था, पैसे जिसमें पैसे डालता था ना उससे, और कोई पहला कहा आ गया तो एकदम खुश हो जाता था, मेरी जॉइनिंग हो गई, अब दिन भर खाते रहते थे यार। तो मौलाना कहते थे कि भेजा गया तो नबी वाले काम के लिए, उधर के नबी वाले काम। नबी का काम क्या है कि पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, सेविंग बैंक अकाउंट लगा, रात दिन भर आदमी पासबुक देखता रहता है, कितना बचा कितना जमा हुआ, बताइए। इस काम के लिए भेजा गया था। मुसलमान तो खिलाने वाला लगाने वाला होता है, मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया लगाने वाला और खिलाने वाला दूसरों को, और लगाने वाला मुसलमान कोई बचाने वाला थोड़ी होता है। तो बचा कर रखे हो मर गए छोड़ के सब, जोड़ना और छोड़ना वही काम है, जोड़ना और छोड़ना, जोड़ते रहे मौत आई छोड़ के देते। अब फर्क दूसरा करेंगे, हिसाब भी देंगे, उन्होंने जोड़ा है, इसको धोखा कहते हैं। आदमी अमाल को दीन के काम को छोड़कर माल को मारता है, और एकदम हार्ट अटैक हुआ और चला गया दुनिया से। अब खर्च दूसरे करेंगे और हिसाब हो जाएगा, जाने वाला जिसने कमाया गर्दन उसकी बसेगी और मजे दूसरे में आ रहा है, ख्वाहिशात दूसरी पूरी करना। तो बहुत बड़ा धोखा है। और ये बुजुर्ग फरमाया कि धोखा 2 मौकों में खुलता है। दुनिया धोखे का सामान है, धोखा कहा गया इसको, जैसे मुफ्ती साहब ने जिसको फरमाया दारुल गुरूर है, धोखा है ये दुनिया। और ये धोखा खुलता है 2 मौकों में। या तो ये धोखा खुलता है मौत के वक्त, जब मौत आने को होती है, मौत के बाद धोखा खुलता है जब फरिश्ते सामने नजर आने लगते हैं और दुनिया उसे छूटती हुई नजर आती है, अब धोखा खुलता है। ये तो धोखा होता है। और या धोखा खुलता है अल्लाह के रास्ते में निकल जमात, जब आदमी जमात में निकल जाता है अल्लाह के रास्ते में, वहां धोखा खुलना शुरू हो जाता है। उसकी समझ में बात आने लगती है कि भाई दुनिया धोखा है और मैं धोखे में पड़ा हुआ और मुझे दीन का काम करना चाहिए, दीन पर चलना चाहिए। लाखों के धोखे खुल गए जमात में निकल के, उन्होंने जिंदगी सही कर दी। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक मेहनत है, इस मेहनत के 2 मैदान है। एक मैदान तो है बैरूनी नफो कि अपने जान को, अपने माल को, अपनी सलाहियतों को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलना और अल्लाह के रास्ते के अखराजात को, गुजारात को अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना। और ये फरूज जो है ना, ये हमारी मेहनत का बहुत अहम हिस्सा है, इसलिए कि फरूज जब होता है तो हिदायत आती है, फरूज के साथ हिदायत जुड़ी हुई। जहाँ जिस इलाके में फरूज बढ़ेगा उसमें हिदायत बढ़ेगी, फरूज से हिदायत बढ़ती है। इसलिए हमारी जमातें निकलती हैं तो उनसे भी रवानगी की वही बात कही जाती है कि जैसा आप निकले अल्लाह के रास्ते में तो आपको भी नफक तश्कील करके जमातें निकाली, जहाँ भी आप नफक तश्कील करो ताकि फरूज बढ़े आपके जरिए। जिस इलाके में आप जा रहे हैं उस इलाके में फरूज बढ़े आपके जरिए। यानी क्या मतलब कि नफक जमातें निकली, तो एक जमात चलने की निकली तो वो वापस आए 2 जमातें कम से कम निकाल कर, चिल्ले की 2 जमातें निकालकर अपने सामने तब वापस आए। और 2 तो कम से कम नहीं, यानी जब जमात वापस आए तो उसकी मेहनत से निकली हुई 2 जमातें अल्लाह के रास्ते में चल रही है। अब वो 2 जमातों को भी समझाएंगे आप, जिनको निकालेंगे अपनी मेहनत से, तो भाई आपको भी नफरत निकालनी है जमात कहाँ से। अब ये दोनों जमातें जहाँ जाएंगी, अब ये दोनों जमातें नफरत जमातें निकालेंगी वहां से, कम से कम 2 वरना तो बहुत जमातें निकलती ये जमात के बेटे। अच्छा, वो जमातें जो निकालेंगी नफरत, उनको भी समझाया जाता है आपको भी नफरत जमातें निकालनी। अब ये जमातों की एक चेन बन जाएगी, फरूज की एक चेन बनेगी और हिदायत फैलती चली जाएगी, इलाकों के अंदर हिदायत फैलती चली जाएगी। क्यों कि आपने ऐसा निजाम बना दिया, मेहनत करके साथियों को लगा करके नफा जमात निकाल दी। अब वो जमातें फिर नफा निकालेंगी जमातें, अब ये चेन बनती चली जाएगी और पूरे आलम में हिदायत के फैलने का निजाम बनेगा फरूज के जरिए से। तो अल्लाह के रास्ते में निकल करके दावत की फहम पैदा होती है, दावत की हिम्मत और बसीरत पैदा होती है। दावत की बसीरत आती है जमात में निकल कर, दावत के काम करने की हिम्मत आदमी सीखता है, दावत का उतार चढ़ाव ऊंच नीच उसको सीखता है
اور دعوت کا کام کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے آپ کی جب دعوت دینے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ہجرت دینے جاتی ہے، ملاقات روزانہ کر رہا ہے، روزانہ گشت کر رہا ہے، اب یہ داعی بن کے آتا ہے اللہ کے راستے سے، داعی بن گیا، ابھی داعی بن گیا پوری زندگی کام کرے گا، تو خروج میں بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت سارے نفع، اس لیے ساری کوشش اور ساری بات تشکیل کا اگر اس کی ماشاء اللہ صبح 4 مہینے کی جماعتوں کی تشکیل ہوئی، کل شام میں بھی 4 مہینے کی تشکیل ہوئی، اور ابھی 2 برس پہلے 40 دن کی جماعتیں چلے کی جماعتوں کی تشکیل ہوئی۔ یہ تشکیل کیا ہے؟ یہ شکل دینا ہے جذبے کو، تاکہ نکلنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اصل نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، نکلنے کے بعد بھی بات سمجھ آئے گی اور کام کرنے والا بنائے گا، دین بھی سیکھے گا، دین کی محنت بھی سیکھے گا، تو اس لیے نکلنے کا سارا زور دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو سارے ارادے ہوئے ہیں، 4 مہینے کے چلے کے سارے ارادے ہوئے ہیں، یہ ارادے قابو میں آ جائیں، یہ ارادے سارے ارادے پورے ہو جائیں، اس کے لیے مقامی محنت، مقامی محنت میں جب آدمی کرتا ہے اور مقامی محنت کرتا ہے تب خروج جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ خروج میں جو ارادے کیے گئے ہیں وہ سارے ارادے اپنے وقت میں پورے ہو جاتے ہیں، بشرطے مقامی محنت ہماری مضبوط ہو جائے، ہر مقام پہ محنت مضبوط ہو، ہر مسجد کے اندر مسجد اور جماعت کا کام مضبوط ہو جائے، اور سارے ساتھی مسجد اور جماعت کے کام میں جڑ جائیں، اور جڑ کے مسجد اور جماعت کا کام اپنے محلے میں کرنے لگیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ترقی کا زینہ ہے، سارے اعمال جو مسجد اور جماعت کے ہیں یہ ترقی کا زینہ بتائے گئے، اور مسجد اور جماعت کی جو محنت ہے وہ ماحول کو بنانے کی محنت ہے، کیونکہ ماحول سے دین آسان ہو جاتا ہے۔ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے موسم کا اثر پڑتا ہے ایسے ماحول کا اثر پڑتا ہے، اگر دینداری کا ماحول ہوگا تو ہر ایک کا دین پر چلنا آسان ہوگا، اور خدا نخواستہ بے دینی کا ماحول ہو گیا تو دین کا بھی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، دیندار کا دین چلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے بزرگ ناظر صاحب اکثر یہ مثال دیا کرتے تھے کہ 1 کلو برف اور 100 لیٹر بہتے پانی میں ڈال دو، تو 1 کلو برف ہے اور 100 لیٹر کھولتا ہوا پانی ہے، بوائلڈ واٹر ہے، تو یہ برف کتنی دیر تک برف رہ سکتا ہے؟ 100 لیٹر کھولتا ہوا پانی اور اس میں 1 کلو برف کا ڈھیلا، تو کتنی دیر تک باقی رہے گا؟ کھولتے پانی کا ماحول اس کی ٹھنڈے کو کھا جائے گا، ختم ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب محلے کے ماحول میں اگر محنت نہیں ہے، دعوت کی محنت، تو چاند کتنے بھی اچھے 4 مہینے لگے ہوں، اگر وہ آ کر کے محلے کی محنت میں نہ جڑا مسجد اور جماعت میں، تو محلے کا ماحول محلے کا ماحول جو ٹھنڈا ہے نا اس کو ٹھنڈا کر دے، اس کی دینداری کو کھا جائے گا محلے کا ماحول کو۔ اس لیے محلے کا ماحول بنانے کی محنت ہے کہ محلے کا ماحول بنے دینداری کا، تاکہ میرا بھی، میرے بیوی کا بھی، میرے بچوں کا بھی دین پر چلنا آسان ہو، دین پر چلنا آسان ہو، ماحول بنا ہوا ہے، اب بچہ ہمارا اس ماحول میں رہے گا تو لامحالہ وہ دین کے ماحول میں آ جائے، ماحول کا اتنا اثر پڑتا ہے۔ اس ماحول کو بنانے کی محنت ہے، ماحول بنے، ہر جگہ ماحول بنے، مسجد اور جماعت کے ذریعے سے، یعنی مسجد اور جماعت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہماری مسجد نبوی کے طرز پہ، یعنی مسجد نبوی کی صورت پیدا ہو جائے ہماری مسجد کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نظام دین کا مسجد نبوی سے چلایا ہے، وہاں پہ ایک ستون ہے، اس کو مانا رسول، اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھمبے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور اللہ کے راستے میں جماعتیں روانہ کرتے تھے، تو اس کا نام پڑ گیا اس کو مانا رسول، کہ اللہ کے راستے میں جماعتیں بھیجنے کے وقت اللہ کے رسول اس سے ٹیک لگایا کرتے تھے، جماعتیں جا رہی ہے اللہ کے راستے میں، اور طائف کے لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوایا تاکہ مسجد نبوی کا ماحول دے۔ طائف کے لوگ بڑے سخت تھے اصل میں، جب وہ آئے تو مسجد نبوی کا ماحول دکھایا حضور پاک کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے سیکھنے سکھانے کے حلقے ہو رہے ہیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعوت کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے ایسا آدمی پگھل جاتا تھا جیسے لوہا بھٹے میں پگھل جاتا ہے، ماحول بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینے کے اندر ماحول بنایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ قصے لکھے ہوئے کتابوں کے اندر فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے بچوں کے واقعات جمع کیے ہیں، باقاعدہ پورا چیپٹر ہے کہ صحابہ کے بچوں کا کیسا چلتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے
کیسا جذبہ ان کے اندر ہوتا کہ پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے تاکہ میرا ہاتھ لامہ معلوم ہو، اور حضور اگر کسی کو روک دیتے تو وہ رونا رہتا تھا، یعنی اس بات کو رونا رہتا تھا کہ مجھے اجازت نہیں ملی اللہ کے راستے میں جانے، اور اس وقت اللہ کے راستے میں جانا کوئی ایسا تھوڑا تھا جیسا آج ہم جاتے ہیں، اسٹیشن میں پہنچے تو لوگ ریسیو کرنے کو تیار ہیں، ایئرپورٹ میں پہنچے تو وہاں لوگ ریسیو کرنے کو تیار ہیں، مسجد میں پہنچے تو ناشتہ لگا ہوا ہے، آج اللہ کے راستے میں جانا تو تیار ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز سہولت کی ہے، اس وقت میں اللہ کے راستے میں چلنا تو برتن کٹوانا تھا، یہ معمولی بات نہیں، جو واقعہ لکھا ہوا ہے اگر کبھی سوچے آدمی تو معمولی چیز نہیں ہے کہ وہ صحابی بتا رہے ہیں وہ جب بچے کہ میرے اوپر وار کیا اور میرا موڈا کٹ گیا اور میرا ہاتھ ذرا سا کھال میں لٹکا رہے، کبھی سوچیے تو نہیں بات، پورا موڈا کٹ چکا ہے، یہاں سے تلوار باری ہے اور پورا ہاتھ الگ ہو گیا ہے، ذرا سا رہ گیا لٹکا ہوا کھال میں، کتنا خون نکلنا ہوگا، اور اسی ہاتھ کو پیچھے ڈال کے لڑتے رہے، یہ نہیں فوراً ایڈمٹ ہو جائے جا کر جہاں بڑا پٹی فوراً ہو جائے، یہ نہیں ہوا ہے، کتابیں لگا ہوا پیچھے ڈال دیا اور ہاتھ کو کٹے ہوا ہاتھ اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے اللہ کے راستے میں، اور جب ہو رہی ہے جنگ کر رہے ہیں اور پیچھے کٹا ہوا ہاتھ پیچھے پڑا ہوا جو ہاتھ پورا کٹ چکا ہے، کتنا خون نکل رہا ہوگا جب حرکت کرنے سے خون ہونا نکلتا ہے، اگر کوئی چیز کٹ جائے تو حرکت کرنا منع کرتے ہیں، جو آدمی ایکٹیویٹی کرے گا تو خون تیزی سے نکلتا ہے، اور وہ جنگ میں اللہ کے راستے میں تو ایک تلوار سے لڑ رہے ہیں اور ہاتھ کٹا ہوا پیچھے ڈال دیا، اور خود ہی فرما رہے ہیں کہ جب اس کٹے ہوئے ہاتھ سے مجھے دقت ہوئی تو میں نے اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے پیر سے دبا کے کھینچا، وہ جو کھال جس میں وہ لٹکا ہوا تھا وہ کھال ٹوٹ گئی اور میں نے اپنے ہاتھ کو پھینک دیا میدان میں کٹے ہوئے ہاتھ، یہ کوئی بات ایسی ہے کہ آپ پڑھ لیا اور سن لیا، کبھی سوچے تو صحیح، ذرا انگلی پوری کر جائے تو پوری رات نیند نہیں آتی ہے، وہاں پورا ہاتھ کٹ چکا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو دبایا اپنے پیر سے نیچے اور زور سے کھینچا اسے، اور وہ کھال جس میں وہ لٹکا ہوا تھا وہ کھال ٹوٹ گئی اور میں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اللہ کے راستے میں، ایسا جذبہ تھا، اور جذبہ یہ بن چکا تھا کہ ہم رہے یا نہ رہے اللہ کا دین ہے، ہم مٹ سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہ اپنی جان کو ہتھیلی کے لیے کرتے تھے، اور اللہ کہہ رہا قرآن کے اندر کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس لیے پورے ہوتے ہیں، اور بعض اپنی نظر پوری کر چکے یعنی جان دے چکے، اور بعض منتظر ہیں کہ موقع آئے تو جان دے جائے اللہ کے دین کو، آج ہم اپنی جان کو بچا بچائے بڑھتے ہیں اور قیامت کے دن کی امید لگائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن عرش کا سایہ نبی کی شفاعت ملے گی اور اللہ کے دین سے جان بچا رہے ہیں، ہم کس دنیا میں کہہ سکتے ہیں آخرت میں جا کر ہم تیرے دین کے لیے قربانی دے کر جائیں، جب صحابہ کھڑے ہوں گے سامنے تو ہمارا سامنا ہوگا تو ہمارا کیا منہ ہوگا کہ ہم صحابہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، صحابہ پوچھ نہیں سکتے اس بات کو کہ ہم نے تو ایسا کیا تم نے کیا کیا دین کے ساتھ، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ایک صحابی کی زیارت ہوئی اور مولانا یوسف نے کہا میں دریا کے کنارے وضو کر رہا ہوں اور دریا کے اس پار ایک صحابی کی قبر ہے اور وہ قبر پھٹی اور وہ صحابی قبر میں لیٹے ہوئے اور اس صحابی نے پوچھا یوسف کیا حال ہے مسلمان، یوسف کیا حال ہے مسلمانوں، تو یوسف مولانا یوسف نے فرمایا مسلمانوں کو بہت برا حال ہے، ان صحابی نے قبر میں سے کہا کہ یوسف اگر اللہ ہمیں اجازت دے دے دنیا میں آنے کی تو ہم تمہیں دکھا دیں گے اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ صحابی قبر میں سے کہ یوسف اگر اللہ ہمیں اجازت دے دے دنیا میں آنے کی تو ہم تمہیں دکھا دیں کہ اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے، صحابہ یہ جذبے تھے میرے بھائی جن کو نمونہ بنایا گیا ہے اور ہمیں ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو دیکھ دیکھ کے چلو، حیات صحابہ کو ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کے چلو، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، تو مسجد وار جماعت کی جو محنت ہے یہ مقامی محنت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے رکاوٹیں آتی ہیں، دنیا کے تقاضے آتے ہیں، مسجد وار جماعت کے جو اعمال ہیں ان اعمال کو جب کریں گے تو اعمال کے مقابلے سے ہمارے گھر کے تقاضے فیملی کے تقاضے آتے ہیں، اس وقت کے لیے مولانا محمد عمر صاحب نے ایک راستہ بتایا، یہ بتایا تھا کہ جب تم دعوت کا کام کرو گے تو دین کے تقاضے کے مقابلے میں دنیا کا تقاضا آئے، یہ آتا ہے، اگر شیطان یہاں سے آتا ہے آپ کے رشتہ وقت ہے جیسے آپ تیار ہو کے نکلے ایک دم بیوی نکالے
کہاں جا رہے ہو؟ آٹا تو بالکل نہیں ہے گھر میں. اب آٹا شیطان اسی کو یاد دلاتا ہے اور گیس تو ختم ہو گئی اور فلاں چیز ختم ہو گئی. شیطان اس کو یاد دلاتا ہے تاکہ یہ اٹھ جائے اور جان نکال دن کے کام کے لیے. شیطان تو ہمارا دشمن ہے. تو اب ایسے وقت میں جب مقابلہ ہو دنیا کے کام کا اور دین کے کام، دین کا تقاضا دنیا کا تقاضا، تو مولانا محمد مر صاحب نے ایک راستہ بتایا. وہ راستہ بتایا کہ اس وقت میں تم یہ کرنا کہ دین کے تقاضوں کو نمبر 1 پہ کر دینا، دین کے تقاضوں کو اوپر کر دینا اور دنیا کے تقاضوں کو تھوڑی دیر کے لیے دبا دینا، پیچھے کر دینا. جب تم یہ کام کرو گے تو 3 باتیں ہونا. اس کے 3 نتیجے آتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ دعوت کے کام کے تقاضوں کو آگے کرے اور اپنی اپنے تقاضے کو، فیملی کے تقاضے کو یا دنیا کے تقاضوں کو پیچھے کر دے، تو مولانا 3 نتیجے بتاتے تھے. 3 نتیجے یہ بتاتے تھے کہ ایک نتیجہ تو یہ آئے گا کہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور یہ اللہ کے نزدیک قربانی بنے گی. یہ چیز قربانی بنے گی، مجاہدہ بنے گا کہ تم نے قربانی دی، اپنے کام کو پیچھے کیا اور یہ مجاہدہ بنے گا. اس سے کیا ہوگا کہ تم اللہ کے قرب میں ترقی کرے گا، اللہ کے قرب میں ترقی ہوگی تمہاری. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے قرب میں ترقی ہو جائے گی. دوسرے یہ ایسا کرنا اللہ کے یہاں قربانی بن جائے گا، قربانی قرار دی جائے گی. اور تیسری بات یہ کہ جس دنیا کے کام کو تم نے پیچھے کیا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی. جس کام کو پیچھے کیا ہے نا اللہ کے دین کے کام کی وجہ سے، دنیا کے جس کام کو بھی پیچھے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی مدد شامل کر دے گا. لہٰذا اللہ کی مدد سے وہ کام آسان ہو جائے گا. جس کام کو آپ نے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس کو آسان بنا دیں گے. تو دونوں کام ہو گئے، یعنی دین کا کام بھی ہو گیا، اللہ کی بات بھی ہو گیا، قربانی بھی بنا دی گئی اور ہمارا دنیا کا کام بھی اللہ کی مدد سے پورا ہو گیا. وہ بھی آسانی سے ہو گیا. اور آج کے قصے سنائے نہیں جاتے ہیں، ورنہ آج بھی ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. جو ساتھی پابندی سے چل رہے ہیں اس کام کے اندر، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے دنیا کے کاموں کو بنا رہا ہے. ویسی طریقے سے ان کے کام بنتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے کام کو آگے رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کام کی ذمہ داری لے لیتا ہے. جب تو میرے کام کی ذمہ داری لے گا تو تیرے کام کی ذمہ داری اب میں لیتا ہوں. اور جب اللہ کسی کام کی ذمہ داری لے تو کام باقی رہے گا. کتنا بھی مشکل کام ہو، وہ تو امپاسبل کو پاسبل بنا دے گا، ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو ناممکن ہے اس کو بھی ممکن بنا دیتے. آدمی اس کام کو کرے تو صحیح، اللہ کے بھروسے کیوں کرو کہ اللہ والے تھے. جب میں اللہ کے دین کے کام کی ذمہ داری لوں گا کروں گا اسے تو اللہ میرے کام کا ذمہ دار بن جائے گا. میرا کام اللہ تعالیٰ اپنی گھر کی مدد سے بنا دے گا. اور یہ ہو رہا ہے ایسا. لیکن آج کے قصے سنانے کو منع کیا جاتا ہے. ہمارے بڑے منع کرتے ہیں کہ اپنی مددوں کو یا ساتھیوں کی مدد کو بیان نہیں کرو، کیونکہ نہ ہم نمونہ ہیں نہ ساتھی نمونہ ہے. نمونہ صحابہ کرام، انہیں کی قربانیوں کو انہیں کی مددوں کو بیان کرو. ورنہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے. کتنے ساتھیوں کے قصے میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ ایسی مددیں ہوئی ان کے ساتھ جو کتابوں میں لکھی ہوئی. ایسی مددیں ہیں جو مجھے پتا ہے لیکن ان کو بیان کرنے کو منع کیا جاتا ہے. وہ تو جو کرے گا وہ دے گا، جتنا دور آگا اتنا میٹھا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ مولانا مر صاحب 3 باتیں بتاتے ہیں کہ ایک تو اللہ کی رضا ملے گی، اس سے اللہ خوش ہو جائے گا ایسا کرنے سے. اور دوسرے اس کے جو کام دنیا کا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی تو وہ کام آسانی سے بن جائے گا اور اس کی ترقی ہو جائے گی. اللہ کے قرب اللہ راضی ہوگا، اللہ کے قرب میں ترقی ہوگی اور جو کام پیچھے کیا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی. اب اس کے برخلاف اگر الٹا کر دیا، الٹا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ دین کے تقاضوں کو پیچھے ڈال دیا، دین کے تقاضوں کو چھوڑ دیا اور دنیا کے تقاضوں کو نمبر 1 پر کر دیا، پہلے کر دیا. تو اس کے بھی 3 نتیجے آتے ہیں. اس کے 3 نتیجے آتے ہیں. وہ نتیجہ آتا ہے کہ مدد ہٹ جاتی ہے اور ترقی رک جاتی ہے. آدمی جو ترقی ہوتی ہے نا وہ رک جائے گی اور مدد ہٹ جائے گی اللہ تعالیٰ. اب وہ کام جو ہے الجھ جائے گا آدمی، الجھ جائے گا آدمی اس میں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے گا کہ دنیا کو تم نے آگے کر دیا، دین کو پیچھے کر دیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حوالے کر دے گا. اب اللہ کام کرنا نہیں دے گا اس کا. جس کام کی وجہ سے دین کا کام چھوڑا ہے اللہ اس کام کو کرنے نہیں دے گا. اب اس کو رکاوٹ کرنا وہ نہیں، الجھ جائے گا آدمی. اور حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے صاف صاف کہ جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اور وہ دنیا کے کام کی وجہ حج کو ٹالتا ہے، حج کو ٹال دیا دنیا کے کام کی وجہ سے، یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے شہر کے لوگ حج کر کے آ جائیں گے اور اسی کام کو الجھا جائیں گے.
اس کا کام بندہ نہیں لے جاتا تھا. لوگ حج کر کے آئیں گے. جس حج کو چھوڑا تھا اس نے دنیا کے کام کی وجہ سے, وہ دنیا کا کام بھی الجھ جائے گا. اور حج والے جو آئیں گے جاتے ہیں اسی ملک میں وہ آئیں گے. مجھے کیا ہے میرا کام تو ہو بھی نہیں پایا اور نہ میرا حج ہوا نہ یہ کام ہوا. اس میں دو نقصان ہوتے ہیں کہ نہ دین کا کام ہو پاتا ہے نہ دنیا کا کام ہو پاتا ہے. جس کام کو اس نے آگے کیا اس کو پھنس جاتا ہے پوری طریقے سے. اور ادھر جو دونوں کام ہو جاتے ہیں, دین کا کام بھی ہو گیا اور دنیا کا کام بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ ہے کہ مولانا نے بتایا اور بتایا یہ پکا. تو میرے پیارے بھائیوں, جب ہم وہاں محنت کریں گے مقام پر تو مقام پر تقاضے ہوتے ہیں, کاروبار کے تقاضے, فیملی کے تقاضے, ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا نخواستہ سب چھوڑ دو, پر یہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے. آگے پیچھے کرنا ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہے ہم یہ کام بعد میں کر دیں گے, آگے کر دیں گے. یا کسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ بھائی میرے سامنے ایک تقاضا آ گیا ہے اور اب تم میرا یہ ذرا سا کام تھا تم کر دینا. اس کو ساتھی ہوتے ہیں ماشاء اللہ محلے کے, اور وہاں بھی ساتھی کر دیتے ہیں مسلمان جو آپ کے ساتھی. اگر کوئی ساتھی دین کے تقاضے میں جا رہا ہے تو ساتھی اتنے اچھے ہیں ہمارے کہ ایک نہیں کتنا تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم کر دیں گے اس کام میں, کوئی بات نہیں, آپ تقاضا پورا کرو. ایسا ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اصل ہے آپ جی کا ارادہ, پکا ارادہ کہ بھائی مجھے دین کا کام کرنا ہے, اپنے کام کو کام بنا کے کرنا ہے. اب یہ جو مقامی محنت ہے, اس کے جو اعمال ہیں, یہ ترقی کے دن ہیں اور یہ ماحول بنانے کی محنت ہے. اس میں روزانہ کا جو مشورہ ہے وہ سمجھو چابی ہے, پورے کام کی چابی. مشورہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا. حالانکہ وحی کا رسول ہوتا تھا اور اللہ کے رسول کی عقل جو ہے وہ بھی سارے انسانوں کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے حضور کی عقل شروع ہوتی ہے. اتنا عقل مند تھا. علم بھی آپ کا کتنا کہ ساری دنیا کے انسانوں کا علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے حضور کے علم کی شروعات ہوتی ہے. اتنا علم ہے, اتنی عقل ہے, صاحب وحی ہے, پھر بھی مشورہ کرتے ہیں صحابہ کرام وقت میں. کیوں؟ تاکہ یہ سنت جاری ہو جائے امت کے اندر. تو روزانہ کا مشورہ یہ سمجھو چابی ہے اور اس میں بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے مشورہ کرنے سے. مشورے سے دل جڑ جاتے ہیں, مشورے سے اجتماعیت قائم ہوتی ہے, مشورے سے شرمندگی سے بچ جاتا ہے آدمی. مشورہ نظام سمجھنے کا ذریعہ ہے اور مشورہ فکروں کا تعلیہ ہے. اور مشورے کی مثال شہر کے مانند ہے. جیسے شہر کی مکھیاں بہت سارے مختلف پھول اور برس لا کر ایک جگہ اکٹھا کرتی ہیں, اس کا شہر بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاک کلام میں کہا کہ انسانوں کے لیے شفا ہے شہر کے اندر. تو ایسے ہی جب سب کی رائے لے کر کے فیصلہ ہوتا ہے وہ شہر کے مانند ہو جاتا ہے, اس میں سب کے لیے خیر ہو جاتی ہے. مشورے میں بیٹھنے والوں کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. جتنے اعمال زندہ ہوں گے مشورے کے ذریعے ان سب کا ثواب مشورے والوں کو ملے گا. تو مشورے میں بڑے فضائل ہیں. جو کام مشورے سے کیا جائے گا وہ کام صحیح رہ پہ چلے گا اور ساتھ ہی جڑے رہیں گے سب. لیکن مشورے میں چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. مولانا نے فرمایا, مولانا ابراہیم صاحب نے, کہ مشورے کی بنیاد امانت کے اوپر ہے. اس لیے جو رائے آ رہی ہے وہ بھی امانت ہے. امانت سمجھ اسے پیش کرنا ہے. اور رائے دینے والے سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ رائے اپنے نفس کو سامنے رکھ کے دی تھی یا دین کے نفع کو سامنے رکھ کے دی تھی. یعنی ہماری رائے ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونی چاہیے. اللہ ہماری رائے کو سن رہا, ہم کیا رائے دے رہے ہیں, ہمارے دل کو بھی جان رہا ہے کہ دل میں تمہارے میں کیا فیصلہ ہے, کس جذبے سے رائے دے رہے ہو. اور جو فیصلہ کرتے ہیں تو فیصلہ کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے جو فیصلہ کیا وہ کس بنیاد پہ کیا. فیصلے کی بنیاد کیا, تمہارا نفس تھا یا دین کا تقاضا یا دین کا نفع. اس لیے مشورہ لینا اصل کیا ہے, امانت ہے. امانت کا مطلب کہ دین کا تقاضا کیا ہے اور اس تقاضے کو بہتر سے بہتر پورا کرنے کی صلاحیت کس نے, تاکہ زیادہ زیادہ دین کا نفع ظاہر ہو. وہاں اصلیت نہیں ہے. اصلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے گروپ کا آدمی, میری برادری کا آدمی, میرے خاندان کا آدمی, یہ نہیں ہے یہاں پر. مشورے کے اندر یہ نہیں چیز دیکھی جاتی ہے کہ کون میری برادری کا ہے, کون میرے خاندان کا ہے, کون میرا دوست ہے. ایسا نہیں ہے. مشورے میں تو دین کا تقاضا, دین کا فائدہ دیکھا جاتا ہے, اس کو سامنے رکھ کے رائے دی جاتی ہے, فیصلہ کیا جاتا ہے. تو مشورے کی بنیاد امانت کے اوپر اور مشورے کی بنیاد جو ہے فکر کے اوپر کہ فکر مند ہو کر مشورے میں بیٹھا جائے اور مشورے میں اطاعت کی نیت سے بیٹھا جائے, ماننے کی نیت سے. کیونکہ اطاعت سے ہدایت ہے, ہدایت سے دین ہے, دین سے کامیابی. جب اطاعت والا انسان بنے گا تو ہدایت ملے گی, جب ہدایت ملے گی تو دین آئے گا, اور جب دین آئے گا تو کامیابی ملے گی آپ دنیا میں. تو کامیابی دین کی بنیاد پر
اور دین ہدایت کی بنیاد پر اور ہدایت اطاعت کی بنیاد پر۔ ہدایت کے 4 اسباب ہیں، جس میں ایک سبب جو ہے اطاعت ہے، کہ ماننے کے جذبے سے بیٹھنا مشورے کے۔ اس لیے مولانا عمران خان نے 2 باتیں فرمائی مشورے کے اندر، 2 باتیں بہت اہم ہے یہ۔ ایک بات یہ فرمائی کہ مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی، مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب فیصلہ ہو جائے تو ماننے کی 100% ذمہ داری۔ یہ 2 باتیں مشورے کے اندر ہیں، خاص مولانا نے بتائی۔ آگے سمجھیں بات، مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی۔ جب رائے دی جا رہی ہے تو آپ کو آزادی ہے، جو بات آ رہی ہے ہمارا سمجھ کر رائے کے طور پر دے دی جائے، تو مشورے میں رائے دینے کی 100% آزادی ہے۔ لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو ماننے کی 100% ذمہ داری کہ بس اب فیصلہ ہو گیا، اب میری رائے یہی ہے۔ اس کے بعد نہ تبصرہ ہے، نہ کمنٹ ہے، نہ الگ سے کوئی مشورہ، کچھ نہیں۔ جو فیصلہ ہو گیا اب اس پر جم جائیں گے، اس پہ ہمیں رائے دی، اب جمنے کا خیر آئے۔ یہ 2 باتیں مولانا نے فرمائی۔ اور 2 باتیں نہیں ہیں مشورے کے اندر، اصرار اور استقبال۔ اصرار کہتے ہیں اڑنے کو اور استقبال کہتے ہیں اکڑنے کو۔ تو مشورے میں نہ اڑنا ہے نہ اکڑنا ہے، اپنی رائے پر اڑے ہوئے ہیں۔ اصرار نہیں ہے رائے کے اندر مشورے میں۔ آپ کو جو بہتر رائے آئی ہے دل میں بس دے کے اور خاموش ہو جائیے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، جو خیر ہوگی وہ فیصلہ ہوگا۔ رائے میں اصرار نہیں ہے، اصرار مطلب اڑنا، کہ اپنی رائے پڑے ہوئے بار بار رائے دیے جاتے ہیں، یہ اڑنا ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، یہ مشورے کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اصرار بھی نہیں اور استقبال بھی نہیں اور اکڑنا بھی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، جو مشورہ صحیح رخ پہ ہوتا ہے، صحیح ٹائم پہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام صحیح رخ پہ صحیح ٹائم پہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشورہ پابندی سے فکر کے ساتھ کریں، پچھلی کارگزاری لے لی اور آگے کی تجویز، آگے کی پلاننگ کرنی، تمہیں آگے 24 گھنٹے میں کیا کام کرنا ہے، اس کے لیے جماعتیں بنانی ہیں۔ تقاضی کی جماعتیں ہوتی ہیں، تشکیل کی جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہوتی ہیں کوئی بیمار کی عیادت کرنی ہے، اور جب کوئی بیمار ہوگا تو ساتھ اس کے لیے طے کرنی ہے۔ انتقال ہو گیا تو مسجد جماعت کی ذمہ داری ہے وہ جائیں ان کے گھر پہ اور ان کے کام کریں۔ جو انتقال کے وقت میں بہت سے کام ہوتے ہیں، یہ مسجد جماعت کا کام ہے۔ یہاں تک مولانا یعقوب صاحب فرماتے تھے، بہت اور کی میرا صاحب سے یہ سنا کہ جو ساتھی محلے سے جماعتوں میں نکل جاتے ہیں، ان کے پیچھے محلے کے پرانے ساتھی، مسجد جماعت کے ساتھی، ان کے پیچھے ان کے گھروں کی خیر خبر ہے، اپنی عورتوں کو بھیجیں، اپنی عورتوں کو بھیجیں ان گھروں میں جن گھروں سے لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اور ہماری تشکیل مل رہے ہیں، ہم نے تشکیلیں کی ان کی چلے کی 4 مہینے کی، وہ جماعت میں چلے گی ہماری تشکیل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بھیج کر کے ہم بھول گئے، بالکل یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو بھیجنے کے بعد اب ہمیں ان کے پیچھے ان کے گھروں کی خیر خبر رکھنی ہے، اور خیر خبر خود نہیں رکھنی ہے جا کر کہ دروازے اوپر کے اس کی بیوی سے بات کرنے لگے، یہ تو بے دینی ہو جائے گی، اور دین کا کام بے دینی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا طریقہ بھی لوگوں نے بتایا کہ اپنی عورتوں کو بھیجیں، اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، کسی کو بھیجیں، اور ہو سکے تو پیسے لے کے بھیجیں تھوڑے سے، اور یہ بہن دیکھو گھر کا حال لے کے آنا، ہمارا بھائی جماعت میں گیا ہوا ہے، اس کے گھر کا حال لے کے آؤ کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور پیسے دے کے بھیجو کہ بھائی اگر ضرورت ہو تو یہ پیسے دے آنا، اس کی بیوی کو ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی جو پیسے بیچارہ دے کے گیا تھا خرچے کے وہ ختم ہو گئے، بچہ بیمار ہو گیا، آج کل مہنگا علاج ہے، علاج میں پیسے بھارا ختم ہو گئے، اب گھر میں پیسے ہی نہیں ہیں، اب کوئی کیسے بتایا کہ اس کی بیوی اس کا عمل اللہ کے راستے میں ہے۔ اب یہ محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ میاں وہ قاری ظہیر صاحب اسی بات کو قاری ظہیر صاحب بار بار سمجھاتے تھے، اور ان کا انداز جو تھا بتائیے ہنسا کر سمجھاتے تھے، تو وہ کہہ رہے کہ غریب آدمی کی تشکیل کی تم نے، اور وہ چلے میں تیار ہو گیا بیچارہ، وہ مزدوری کرتا تھا، کچھ پیسے اپنے گھر میں دیے، کچھ اپنے جماعت کے لیے لے گیا، وہ چلے میں چلا گیا آپ کی تشکیل میں، اب اس کے بیوی بچے ہیں غریب آدمی، اب 10 آدمیوں نے طے کر دیا، محلے کے 10 ساتھیوں نے طے کر دیا مسجد جماعت کے کہ بھائی ہمیں اس گھر کو نشانہ بنانا ہے، ہمارا ساتھی چلا گیا غریب آدمی ہے، ہماری تشکیل میں چلنے میں چلا گیا، اب ہمیں فکر کرنی ہے اس گھر کی، تو معلوم کسی کے یہاں سے بریانی کی پلیٹ جا رہی ہے، کسی کے یہاں سے قورمے کا پیالہ جا رہا ہے، کسی کے یہاں سے معلوم ہے کہ پھل جا رہے ہیں اس کے، اور اس کے بچے تو ایک ایک قسم کا کھانا روزانہ کھا رہے ہیں، کیونکہ سب نے ذمہ داری لے لی ہے گھر کی کہ بھائی اللہ کے راستے میں گیا ہے، اب یہ گھر ہمارے ذمہ، اب ہمیں فکر کرنی ہے، اس گھر میں تنگی نہ آنے پائے، اس گھر میں فاقہ نہ آنے پائے، اس گھر کے اندر مصیبت نہ آنے پائے، ہم ذمہ دار ہیں، ہم والے والے جائیں گے،
ہر بھائی اللہ کے راستے میں ہے. اس کو نصرت کہتے ہیں. اس کا بہت بڑا سوال. اس کو نصرت کہتے ہیں. نصرت کہ جانے والے ساتھیوں کے گھروں کی خیر خبر رکھنا, اس کو نصرت کہا جاتا ہے. اس کا بڑا سوال ہے. اب کیا ہوگا کہ چلہ لگا کے جب وہ آئے گا واپس تو خالی ظہیر صاحب سمجھاتے تھے اس طرح سے کہ جب چلہ لگا کے آئے گا تو سب سے پہلے آپ نے خیر پوچھتا. تو بیوی تو پوچھے گا بھی کیسی گزری چلہ, تو بیوی کہتے نہیں, بیوی کہے گا ارے آپ اکیلے گئے تھے اور یہاں 10 تیار تھے ہماری مدد کے لیے, فلاں کی اہلیہ آئی, فلاں کی ماں بہن آئی, فلاں کی ماں یہ لے کے آئی, اور فلاں یہ لے کے وہ یہ سنائیے نہیں کہ آپ اکیلے چلے گئے تھے. یہاں پر 10 موجود تھی, 10 فیملی ہماری مدد کے لیے تیار. ہم نے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اب وہ پوچھا گا بچوں سے, چھوٹے بچے نہیں جاتے تو بچوں سے بولے کیسی گزری چلہ کیسا, تو بچے کیا کہیں گے ابا جب تم ہوتے ہو تو دال چاول, جب آپ ہوتے ہیں تو دال چاول کھا رہے ہیں, اور جب آپ گھر آتے ہیں تو قورمہ بریانی کھاتے ہیں. وہ قاری صاحب کہتے تھے کچھ دنوں کے بعد یہ بچے خود ہی اس کی تشکیل کرنے لگے کہ کب کب جا رہے ہو چلنے. یہ ایسا سمجھاتے تھے. یہ بچے کہیں گے خود آپ چلے میں کب جا رہا ہے, کیونکہ آپ کا چل رہا ہمارے جو مزے ہیں لوگ جو آپ چلے میں چلے جاتے ہیں, ہمارے جو مزے ہیں وہ چیزیں آپ کی موجود میں نہیں ملتی کھانے کو, جب آپ چلے میں چلے جاتے ہیں تب ملتی ہیں. جیسے وہ بکری والا واقعہ یاد کریے, سلمان نے جس کی دفعہ سنا ہوگا, ایک صاحب کی بکری تھی, اسی بکری سے سارا گزر ہوتا تھا. آپ دودھ بچے پیتے تھے, اسی بکری سے سارا کام. اچھا وہاں کی بکریاں عرب کی جو ہے نا, یہاں کی مریم بکری کی طرح نہیں ہوتی. مولانا صحیح صاحب یہ فرماتے تھے کہ عرب کی بکری, مکے مدینے کی بکری دن بھر پتھر چاٹتی ہے اور 5 کلو دودھ دیتی ہے. وہاں کی بکری 5 کلو دودھ دیتی ہے پتھر چاٹنے کے بعد. تو مولانا کہتے تھے کہ وہاں کی تو زمین میں اتنی برکت ہے. بکریاں گھاس نہیں کھاتی, گھاس ہے ہی نہیں. مکے مدینے کے اندر پہاڑی علاقہ کا, تو وہاں بکریاں بہت ہوتی ہیں. تو جو بتا رہے تھے مولانا صحیح صاحب بتاتے تھے کہ وہاں کی بکریاں دن بھر پتھر چاٹتے رہتی ہیں مجھے, اور شام میں 5 کلو دودھ دیتی ہے اور اپنی پتھر چاٹنے کے بعد. کیوں کہ وہاں کی زمین میں ایسی برکت ڈالی ہے. وہ تو حضور کی زمین ہے, اللہ کے رسول کا علاقہ ہے. مکہ مدینہ, مکے میں پیدا ہوئے, مدینے میں ہجرت فرما کر گئے, تو زمین میں برکت آ گئی. یہ ہوتا ہے. تو وہ بکری والا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب کی بکری بیمار ہو گئی. جب بیمار ہو گئی تو دودھ بند ہو گیا, مطلب ظاہر ہے. تو ایک بزرگ تھے, وہ ان کے دوست تھے بہت گہرے قریبی, انہیں پتہ چل گیا کہ بھائی بکری جو ہے وہ بیمار ہو گئی ہے. تو وہ آتے تھے پہلے تو گورے میں بیٹھا کرتے تھے لوگ نیچے ساتھی کے ساتھ, تو گورے میں بیٹھ جاتے تھے. وہ خیریت پر بکری کی پوچھتے تھے خیریت, اور چپ چاپ سے اچھے خاصے گرم اچھے خاصے پیسے گورے میں نیچے لگ جاتے تھے. اور جب جاتے تھے اندھیرے میں رات میں تو کہتے تھے میں نے کچھ لکڑی آیا اٹھا لینا, میں نے کچھ لکڑی آیا گورے کے نیچے سے اٹھا لینا. اور جب دیکھتے تھے تو معلوم اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے, اس سے دن بھر کا کام چلتا تھا ان کا, روٹی روٹی. اگلے دن پھر آ جاتے تھے شام میں, اور پھر وہ گورے کے نیچے پیسے رکھ کے پھر چلے گئے بکری کی خیریت پوچھ رہے روزانہ. تو وہ کچھ دنوں کو بات نہیں, وہ صاحب کہنے لگے کہ ایسا بچے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بکری بیماری ہے تو اچھا ہے کہ اس کی بیماری میں یہ نعمتیں آ رہی ہیں, یہ بکری بیمار اس کے معنی سے آ رہا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں آدمی چلا ہے تو بچے جو ہے ان کی خود تشکیل کرنے لگے, جب تو آپ کب جا رہے ہو چلے, یعنی ذہن بن گیا. اب انہوں نے اصل پوائنٹ کیا وہ یہ ہے کہ یہ ساتھی جب یہ سنے گا کہ میرے ساتھ جو ہے میرے پیچھے کتنی مدد کی ہے میری, تو آپ کتنا دل اس کا خوش ہو جائے اور اپنے ساتھیوں کی محبت کتنی بڑھ جائے گی اس کے دل کے اندر کہ بتاؤ میری فیملی کی کتنی مدد کی ہے میرے ساتھ. تو سارے ساتھی کو محبت بڑھے گی پڑے گی. آپ کو انتظار کرے گا کہ ان میں سے کوئی جائے تو میں بھی کچھ کروں, وہ بھی کرے گا. اس سے کیا ہوگا کہ محبت بڑھتی چلی جائے گی آپس میں, ایک عجیب معاشرہ تیار ہو جائے گا صحابہ واسطے. جو صحابہ کے اندر محبت تھی وہ محبت کرا دے, اور اس کے بیوی بچے بغیر بیان سنے دعوت کے قریب آ جائیں گے. یہ کام کتنا اچھا ہے, یہ دعوت کا کام کتنا اچھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں, یہ خیریت پوچھنے والے مل جاتے ہیں. تو یہ ہے اصل چیز, یہ سب مسجد آٹمان کے کام. اور یہ جو مشورہ ہوتا ہے نا, اس کو عمل میں لانے کے لیے 2.5 گھنٹے ہیں, روز کے 2.5 گھنٹے کہ ہم روزانہ اپنے محلے میں 2.5 گھنٹے لگائیں. اور اس میں جو بات آئی تھی کارگزاری کے دوران کہ گھر گھر در در کی محنت ہے, ہر گھر میں جانا, ہر مرد امت سے ملنا. محلے میں جتنے بالغ مرد رہتے ہیں ہر ایک سے ہماری ملاقات ہوتا ہے, اور ہر گھر میں ہمارے دعوت کو زندہ کرنے کی فکر ہو, اور خود ہی نام ماننے لگے ایمان کی دعوت کو روزانہ دیں گے
تو روزانہ کی ایمان کی دعوت سے ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے اور محلے میں ماحول بنتا چلا جائے. تو 2.5 گھنٹے سے محلے میں ماحول بنتا ہے اور 2.5 گھنٹے لگانے والوں کا ایمان بڑھتا ہے. اور ہمیں ضرورت ہے اس کی کہ روزانہ ہمارا ایمان بڑھے. تو روزانہ دعوت دینے سے روز ایمان بڑھے گا اور روزانہ ماحول بنتا چلا جائے گا محلے کے اندر. اسی 2.5 گھنٹے میں تشکیل ہوگی, 4 مہینے کی تشکیل ہے, دلی کی تشکیل ہے, 3 دن کی تشکیل ہے, اسی میں ہوتی ہے 2.5 گھنٹے کے اندر. اور اس میں سارے ساتھی ان سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, سارے محلے والوں کو پہچان جاتا ہے, اس کے ذہن میں رہتا ہے. اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جماعت محلے میں آ جاتی ہے نا تو ساتھی 2.5 گھنٹے دے رہے ہیں, انہیں سب پتہ ہے کہ اس گلی میں کون رہتا ہے, کس کی کیا ضرورت ہے, کس کی کیا سطح ہے, دینی سطح. اب جماعت کا استعمال آسان ہو جائے گا. بھائی کوئی جماعت آئے گی تو آپ بیٹھے بیٹھے یہ نہیں مشورہ ہی کرنا ہے, بلکہ جماعتیں بنا کے اور فوراً ساتھی لے جائیں گے, کیونکہ روزانہ ساتھ 2.5 گھنٹے لگا رہے ہیں. انہیں ہر گھڑی کا پتا ہے کہ کس گلی میں کون مسلمان رہتا ہے اور اس مسلمان کی کیا حیثیت ہے. تو خصوصی لوگ کتنے ہیں, عمومی جو لوگ ہیں ان میں بھی کتنی کیٹیگریز ہیں اور کس کی کیا دینی سطح ہے, 2.5 گھنٹے کے ذریعے سب پتہ چل جاتا ہے, سب ذہن میں رہتا ہے. آپ جماعت کا استعمال آسان ہو جائے. اور اگر 2.5 گھنٹے نہ لگائے محلے کے اندر تو جماعت آ جائے گی تو آپ پرچی نکالیں گے, آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں کہاں لے کے جانا صاحب, اور پورا محلہ بھرا ہوا ہے, پورا محلہ بھرا ہوا مسلمانوں سے, اور یہاں سوچ رہے ہیں کہ کہاں لے جائیں. کیوں کہ محنت ہی نہیں, محنت ہی نہیں, یہ سوچ کے رہو بیٹھو کہاں لے جائیں, کہاں لے کے جائیں, کس کے بعد لے کے جائیں, کچھ پتہ ہی نہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے محلے کے اندر, کس گلی میں کون رہ رہا ہے. تو 2.5 گھنٹے کی محنت ہی نہیں, تو اب جماعت کا استعمال مشکل ہو جائے گا. جماعت آئے گی اور کھانا کھلا کے روانہ کر دوں گا, کبھی کھانا کھلا دیا, ناشتہ کرا دیا, کام کچھ بھی نہیں کر دو, یہ 2.5 گھنٹے لگائے گی محلے کے اندر. تو 2.5 گھنٹے نہیں لگیں گے تو جماعت کا استعمال نہیں ہوگا اسی لیے, کیونکہ محلے کا حال ہی معلوم نہیں ہے ہمیں. محلے کا حال تو ایسا معلوم ہوگا کہ محلے میں جان پتا ہے, محلے میں محنت کرنے کا اسے پتا چلے گا کتنے نوجوان لڑکے ہیں, کتنے نوجوانوں کو چلتا لگا ہے, کتنے نوجوانوں کو 3 دن لگے ہیں, کتنے جوانوں کو 10 دن لگے ہیں. اب ذرا ان دن میں جماعت کو لے لے گا اور فوراً لے جائے گا گلیوں کے اندر, اسے اگر ایسا ہے تو ہم نہ آ رہا. ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ محلے کا حال, دعوت پہ کام کرنے والے کے اندر محلے کا حال ایسا ہونا چاہیے جیسے دوا بیچنے والا جو ہوتا ہے نا, تو دواؤں کی پوری دکان اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی دیکھنے میں تو وہ دکان کے اندر نظر آتا ہے, حقیقت میں دکان اس کے اندر ہے. آپ دوا لینے گئے شام میں, ایک دم لائٹ چلی گئی اور آپ نے مانگی کہ صاحب وہ ہمیں فلاں دوا دے دیں, نورفلکس دے دیجیے آپ, سستے ہو جائیں. اور نورفلکس مانگی آپ نے, اب لائٹ چلی گئی, اور جیسے لائٹ چلی تو آپ سر میں لے جائے کہ لائٹ چلی گئی, تو کیا کرنا ہے, آپ بیٹھیے اور اندھیرے میں جا کر کے اسی خانے میں جائے گا جس خانے میں نورفلکس رکھی ہوئی, اور وہاں جا کر گھاٹ ڈال کر لگا کے جائے. یہ لوگ کیونکہ اسے سب پتا ہے, جو کام کرتا رہتا ہے نا اس کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے. آپ مرغے کا گوشت لینے جائیں اور آپ نے بھائی 1 کلو کا مرغا نکالا, 1 کلو کا, تو اتنا بصیرت ہو جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ 1 کلو پکڑے گا اور 1 ہی کلو نکلے گا. یہ کتنی دوا دے گا آپ ایسا 1 کلو والا چاہیے, چھوٹا مرغا چاہیے 1 کلو کا. اب اس کی بصیرت اتنی ہو جاتی ہے کام کرتے رہتے کہ وہ ایک دم ہاتھ ڈال کر کے نکلے گا, 1 کلو ہی نکلے گا. کیونکہ کام کرتے رہتے بصیرت پیدا ہوگی, وہ گروہ کی پہچان ہوگی کس گروہ کے اندر 1 کلو ہے اور کس گروہ کے اندر 1 کلو ہے. یہ ہو جاتا ہے. ایسے حکیم لوگ ہوتے ہیں, نفس دے کر کے دوا لگانا شروع کر دیتے ہیں, اتنی مہارت ہو جاتی ہے. نفس دے کی اور لکھا ہوئی ایسا ہوتا تھا پہلے, نفس پہ ہوتا تھا. آپ کو بہت کم رہے گا ایسے لوگ, ورنہ نفس دیتے ہیں پوچھتے نہیں کہ مریض سے, بالکل نفس دے کر کے نسخہ لگانا شروع کر دیا. اسے کوئی پوچھے گی تمہارا کیا, ایسے نفس وہ گزرے ہیں. کیوں کہ نفس دیکھتے دیکھتے کہ اتنا آپ کا ایکسپرٹ ہو گیا. تو ہمارا کام جو ہے نا محلے کا کام اصل ہے, اور محلے کے اندر 2.5 گھنٹے لگانا تاکہ ہر گھر کی نوعیت ہمارے سامنے رہے, ہر فرد امت کی نوعیت ہمارے سامنے رہے. اور پھر کوئی جماعت آئے محلے کے اندر تو ذرا دیر میں محلے کے اندر آپ اس کو استعمال کر لیں. پھر یہ نہیں بیٹھ کر کا مشورہ ہو رہا ہے, بہت دیر تک کاغذ نکالے جا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں, اور پورا محلہ بھرا ہوا مسلمان, اور وہاں سوچ رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کہاں لے جانا تھا, کس کو بات ہے. یہ حالت کو محنت ہی نہیں, محلے کے اندر 2.5 گھنٹے بھی لگا تو پتہ ہی نہیں کون مسلمان کے ساتھ ہے, کس کے بعد ہے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور اگر روز کے 2 تعلیمیں ہیں مسجد کی اور گھر کی, اور یہ فضائل کی تعلیم ایمان بڑھاتی ہے, اور اس سے جو ہے نا عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی تعلیم کریں اور مسجد کے اندر بھی تعلیم ہو, دونوں میں ہماری خدمت ہونی چاہیے. کیونکہ محلے والوں کا جوڑ ہے, تو محلے والوں کے لیے 2 تعلیم ہے, طلبا کے لیے 1 تعلیم ہے, لیکن محلے والوں کے لیے 2 تعلیم ہے. دونوں تعلیم میں بیٹھنا پابندی کے ساتھ,
تاکہ ہمارے اندر ایمان بڑھے اور اعمال کے شوق پیدا ہو. اور بھائی ہفتے کے 2 گشت ہیں, اپنا گشت اور دوسرا جس کی تفصیل ماشاءاللہ آئی کارگزاری کے اندر. یہ گشت والا عمل دعوت کے نام میں ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون جیسے ہو. گشت والے عمل سے ایمان بڑھتا ہے اور باطل کی جڑ کرتی ہے. پوری دنیا میں جتنا کام پھیلا ہے نا ملکوں کے اندر, وہ گشت والے عمل سے پھیلا. تقریر نہیں ہوا ہے کہ جا کے تقریر کر لی, تقریر ہونے والا کوئی تھا بھی نہیں. پہلی جماعت گئی ہوگی تو کون تقریر ہونے والا تھا اس کے لیے؟ پہلی جماعت گئی ہے تو گشت کیا ہے ہم جا کر. یہ گشت والا عمل جو ہے نا, یہ دعوت کا کام سے بہت ریڑھ کی ہڈی جیسا عمل ہے. بدن میں یہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اس سے جو ہے ماحول بدلتا ہے. گشت والے عمل شیطان کے اڈے ٹوٹتے ہیں, ایمان کی فضائیں, ایمان کا ماحول بنتا ہے گشت والے عمل. تو اپنا گشت پابندی سے کرنا اور دوسرا گشت دوسرے محلے میں جا کر کے جماعت بنا کے جانا اور وہاں پر بھی 5 اعمال کو زندہ کرنا دوسرے گشت کے ذریعے. اور 3 دن جو مہینے کے ہیں وہ اپنی مسجدات جماعت بنا کر 3 دن ہیں, جس کے بارے میں تفصیل کی بات آئی تھی کہ 3 دن کی جماعتیں زیادہ سے زیادہ نکلیں ہر محلے سے. جتنی زیادہ 3 دن کی جماعتیں نکلیں گی اتنی زیادہ چلے گی جماعت نکلیں. یہ پیمانہ ہے جو بتایا گیا کہ جتنی 3 دن کی جماعت ہے اتنی چلے گی جماعت. اور 3 دن کی جماعت بنانے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ پرانے ساتھیوں کو ہفتوں میں تقسیم کیا جائے. مسجد والے نماز جو پرانے ساتھی ہیں نا ان کو ہفتوں میں تقسیم کر دیجیے. اب 12 ساتھی ہیں تو 4 ساتھی 3 ہفتوں میں تقسیم کر دیجیے. 4 پہلے ہفتے میں, 4 دوسرے میں, 4 تیسرے. اب یہ 4 ہو گئی, یہ بنیاد بن گئی. اب 8 ساتھیوں کی تشکیل جو ہے 2.5 گھنٹے کی ضروری, وہ نئے ساتھی ہوں گے. اب 8 نئے ساتھیوں کی تشکیل کر لی اور 10-12 کی جماعت بنا کر روانہ کر دی. نیوں کے ساتھ پرانے جانا, پرانے نیوں کے ساتھ. اگر پرانے چلے گئے تو یہ تنزلی ہے کام. پرانے کا سب چلے گئے 3 دن میں اور نیوں کی تشکیل نہیں کی تو یہ کام کی گراوٹ ہے. یہ اس سے کام پیچھے آئے گا, اوپر نہیں جائے گا. پرانے ہو جانے کا ہمارے جو بچے آپ کی یہ تھوڑی ہے. پرانے نیوں کو تیار کریں اور نیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے 3 دن میں جائیں اور پرانے نیوں پر محنت کریں. جب پرانے نیوں میں محنت کریں گے تو اس کے 2 نتیجے آئیں گے. پرانے جب نیوں میں محنت کریں گے تو اس کے 2 نتیجے آتے ہیں. پرانوں کی ترقی ہوتی ہے اور نیوں کی تربیت ہوتی ہے. جب پرانے محنت کریں گے ان کی ترقی ہوگی اور جو نئے آئے ہیں ان کی تربیت ہوگی. وہ دین بھی سیکھیں گے, دین کا کام بھی سیکھیں گے. پرانوں کے بیچ میں رہ کر بالکل ایسا سمجھ لیجیے جیسے کہ 100 ٹھنڈے کوئلے ہیں, کالے رنگ کے کوئلے 100, اور اس میں 20 آپ نے انگارے ڈال دیے, 20 انگارے ڈال دیے اور 100 ٹھنڈے کوئلے ہیں اور ذرا ہوا لگا دی تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ جو ٹھنڈے کوئلے ہیں نا وہ بھی انگارے بن جاتے ہیں. کیوں کہ وہ ٹھنڈے کوئلے انگاروں کی صحبت میں رہے. ایسے ہی 4 پرانے رہے اور 8 نئے گئے. اب یہ 8 نئےوں کو 4 پرانوں کی صحبت ملی تو اب یہ 8 نئے نہیں رہیں گے آگے کے لیے. اب یہ 8 جو ہے نا یہ آگے کے لیے بالکل نئے نہیں ہے, یہ 3 دن لگ چکے. اب یہ کام کا ذائقہ جو چک چکے, انہیں ذائقہ مل گیا کام کا, دعوت کا کام کیا ہے. اب یہ نئے تھوڑی رہیں گے کیونکہ پرانے کی صحبت میں رہے, پرانے انداروں میں رہے تو ان کی صحبت سے یہ نئے والے بھی اندارے میں رہے. تو نیوں کی تربیت ہوتی ہے اور پرانوں کی ترقی ہوتی ہے. پرانے اور نئے مل کا ساتھ جاتے ہیں. مولانا انعام صاحب فرماتے ہیں کوئی فیکٹری بغیر را مٹیریل کے نہیں چلتی ہے. جتنی فیکٹریز ہیں ان کے لیے کچا سامان چاہیے جس کو را مٹیریل کہتے ہیں. را مٹیریل ہر ایک فیکٹری کے لیے ہوتا ہے. تو مولانا نے فرمایا تبلیغ کی فیکٹری کا را مٹیریل وہ ہے کچا مسلمان. کچا مسلمان تبلیغ کی فیکٹری کا کچا سامان ہے, را مٹیریل ہے. جیسے کچا چمڑا ہوتا ہے تبلیغ کی فیکٹری کی, تو ایسے ہی ہماری فیکٹری کا را مٹیریل وہ کچا مسلمان ہے. اور کچا مسلمان کون ہے؟ کچا مسلمان وہ نہیں ہے جو 5 اعمال نہیں جانتا. کچا مسلمان وہ ہے جو 5 نماز نہیں جانتا, جو جمعہ کا نمازی ہے. وہ ہے ہمارا محنت کا میدان جو صرف جمعہ پڑھنے آتا ہے. ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے. انہیں اپنے سینے سے لگانا ہے, ان سے نفرت نہیں کرنی. کسی محلے کے اندر ماحول بگڑا ہوا ہے اور معلومات لوگ تاش کھیل رہے ہیں. اب تاش کھیلتے ہوئے اگر ہم نے 8 آدمیوں کو دیکھ لیا تو اس سے یہ نہیں کہ نفرت کرنے لگے, بلکہ خوش ہو جاؤ کہ یہ ہمارا محنت کر لینا. اب انہیں ہمیں اپنا بنانا ہے, ان پہ محنت کرنی ہے. یہ ہے کچا مسلمان, یہ ہے را مٹیریل تبلیغ کا جو تاش کھیل رہے ہیں. اب ان تاش کھیلنے والوں کے ذریعے سے تبلیغ کی محنت چلے نئے لوگ. اب ان کی غلامی کرنی, ان کو کھلانا پلانا ہے. اور ایک دم سے تشکیل نہیں ہوتی ہے جیسا ہمارے ساتھی سمجھاتے ہیں نا, ایک دم سے مان کے تشکیل کرنے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے.
وہ تو ایک دم سے ایسا ٹھنڈے جگہ پہ روٹی ڈالتی ہے، کچے گھوڑے کا آپریشن کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ گھوڑے کو پکایا جاتا ہے، توے کو گرم کیا جاتا ہے، وہ روٹی ڈالی جاتی ہے. آپ نے جو کہا روٹیاں پکتی ہیں گھر میں، تو عورتیں توے کو چولہے میں رکھنے کے بعد اور انتظار کرتی ہیں تھوڑا سا توا پاؤ پہ آ جائے، توا گرم ہو جائے گا، اور اس کے بعد بھی ٹیسٹ کرتی ہے، تھوڑا سا آٹا لے کے انگلی پہ ایسے لگا دیتی ہے توے پہ. جب آٹا ایک دم گرم ہو جاتا ہے تب عورتیں کہتے ہیں ہاں بھائی اب پاؤ پہ آ گیا، اب روٹی ڈالی جاتی ہے، ورنہ روٹی چپک جائے گی. اگر بغیر گرم تھی گرم توے پہ ڈالتی ہے اب روٹیاں سکتی چلی جاتی ہیں. ایسے ہی تشکیل جب کارآمد ہوتی ہے کہ جب آدمی کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اور جذبہ پیدا ہوتا ہے ترغیب دینے سے، اس لیے تشکیل سے میرا ترغیب ہے، ترغیب سے جذبہ بنتا ہے. اور ترغیب بھی کام آتی ہے، ترغیبی کارآمد جب آتی ہے جب جو دلی کرتا ہے، سمجھے نہیں، سوگی سوگی ترغیب نہیں. مولانا صحیح صاحب بہت کہتے تھے اس کو، یہ کہتے تھے کہ پہلے نکلیں گے پھر نکلیں گے، پہلے نکلیں گے پھر نکلیں گے. کیا مطلب کہ کھلانے پلانے کا ماحول ہونا چاہیے، اکرام کا ماحول ہو ساتھیوں کے ساتھ، سوگی سوگی تبلیغ نہیں، سوگی سوگی تبلیغ وہ تو ٹھیک نہیں. تو کھلانے پلانے کا ماحول بناؤ. لڑکے تو ماشاء اللہ ہاسٹل کا خوب ماحول بناتے ہیں، لڑکوں کے ہاسٹل کا جو ماحول ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے. محلے میں بھی ہوتا ہے لیکن بعض جگہ ہوتا ہے، بعض جگہ نہیں ہوتا ہے. ہم اس کی عادت ڈالیں، اس لیے پہلا درجہ جو ہے اخلاق کا ہے، سب سے پہلا درجہ اخلاق کا ہے. مولانا اقبال کا فرماتے ہیں اخلاق دعوت کے اوزار محفوظ ہیں، اخلاق کے بغیر دعوت نہیں چلے گی. محلے کے اندر اچھے اخلاق سے رہنا ہے، مسکرا کے ملنا، سلام میں پہل کرنا، اللہ کا حکم دے تو کھانا کھلانا، یہ جتنا ہو سکے اتنا کریں. آدمی احترام کرے، لے جائے اپنے گھر میں، اور گھر میں چیزیں ہوتی ہیں ہم نے کھا کے چائے پلا دی، چائے کے بعد کچھ بہت بنا دیا، پھل لے کے آئے میرے سارے کھا کے گھر کے بھائی بلا کے ساتھوں کو کھلا دیا، ساتھوں کو کھلا دیا. یہ ہوتا ہے کرتے ہیں ساتھی ماشاءاللہ، لیکن اسے اور بڑھانا چاہیے. تو اکرام یعنی اخلاق، پہلی اسٹیج اخلاق ہے. اخلاق کے بعد دوسرا درجہ جو ہے نا اسٹیج وہ ہے ترغیب. ترغیب جب کارآمد ہوتی ہے تو اخلاق اچھا بن جاتا ہے. یعنی آپ نے خرچ کیا کسی کے اوپر، اب وہ آپ نے دل جیت لیا، اب ذرا سی بات کہیں گے تو ایک دم سے تیار ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا کھا چکا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا کھاتا ہے. اچھا ہم نے تو شروع میں بہت کھایا تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں. ہمیں جن لوگوں نے لگایا تھا آج میں ان کی دعائیں کرتا ہوں. ایک تو شہید ہو گئے امریکہ کے اندر شاہ عالم صاحب، انہوں نے ہمارے اوپر بہت خرچ کیا، اور ابھی کچھ لوگ حیات ہیں تو مجھے بڑی محبت ہے ان لوگوں سے. تو انہوں نے ہم جب آئے یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے 75 تو بہت کھلایا، کسی نے دن کی بات نہیں، پورے ہفتے ناشتہ، اور مکان بدل کے ناشتہ ہوتا. آج ایک کل ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیجیے، صبح پہنچ کے اٹھیے، انہیں میں سے کہا کہ صبح ہمارے ساتھ ناشتہ کر لیجیے، کیونکہ کھانا ڈھانا میں کھاتے ہیں. اور ایک ہفتے تک ناشتے ہوتے تھے، بڑے ہیوی قسم کے ناشتے، جنہیں یہ سلایا بھائی نہیں کچھ آیا نہیں. جونیئر آدمی کھا رہے ہیں کیوں کھلا رہے ہیں، ہمارے رشتے دار پہلے ہمیں کیا پتا تھا تو کیوں کھلا رہے ہیں. اور بڑے ہیوی ناشتہ 5-5-6 لوگ ہوتے تھے، سارے سینئر سارے پرانے، تو سب جمع ہوتے تھے کمرے میں. جب ہم جاتے تھے میں اکیلا جونیئر اور 17-18 سال کی عمر، ہائی اسکول کر کے میں آیا. اب سب کہہ رہے ہیں ارے آپ کی چاروں طرف سے ہماری طرف آتا ہے، چاروں طرف سے ہر آدمی ہماری طرف بڑھا رہا ہے، ارے آپ انڈا لیجیے، آپ کے لیے ہمیں کیا پتا تھا ناشتہ کیوں ہو رہا ہے. سوچتا تھا ہمیں کہ کیوں ناشتہ کرا رہے ہیں. ایک ہفتے تک ناشتہ ہوا تھا، ایک ہفتے تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو اب آیا اتوار کا دن، تو فجر کے بعد انہوں نے سب سے پہلے ناشتہ کرایا تھا، وہ آئی اور بڑی محبت سے بیٹھے آپ خیریت پوچھی ہوئی وہ. اور پھر یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں پر بڑا پیارا اجتماع ہوتا ہے اتوار کا، اتوار سے 10:30 بجے سے اجتماع ہوتا ہے گاؤں سے. ارے ہم کیا جانا، ہم تو گاؤں گئے تھے، اجتماع کیا ہوتا ہے، کبھی اجتماع نہیں دیکھا. تو بڑا پیارا اجتماع ہوتا ہے، اور اس میں دین کی بات ہوتی ہے. تو آپ کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. تو ایسا ہے کہ میرے پاس سائیکل ہے، میں سائیکل پہ بٹھا کے آپ کو لے جاؤں گا، اور آپ 6 بجے سے 10 بجے تک پڑھ لیجیے، 4 گھنٹے میں آپ ویسے ہی آپ کا کام ہو جائے گا پڑھتے پڑھتے. اور ہم آپ کو بٹھا کے آ گئے اور لے چلیں گے، اور آپ سامان دے دیں گے. اب صاحب ہم سب جو ہے سمجھے تھے، اور ہم پہچانے جنہوں نے ناشتہ کرایا. تو آپ ظاہر ہے ناشتہ اتنا ایک ہفتے تک کر چکے تھے، کیونکہ ہر ناشتے میں وہ رہتے تھے ایک ہفتے تک. ہم سوچ رہے تھے بھائی اتنا کھا چکے ہیں، کیا من ہے کہ نہیں گنجائش ہے.
آپ سوچنے کا تو بھیا کہیں لے جاؤ ناشتہ کرا کے آپ 1 ہفتے سے آپ کھلا رہے ہو آپ کیا منع کریں گے آپ پہلے جاؤ ہم تو کچھ جانتے نہیں یہاں کیا ہونا کیا مجھے آپ 10 بجے تیار ہو جانا اور میں آپ کو دینے کے لیے وہ سائیکل کے لیے میرے پاس سائیکل ہے بٹھا کے لے جاؤں یعنی انہوں نے بہانہ لگانے کی گنجائش نہیں چھوڑی دکان میں کیسے جاؤں میرے پاس سائیکل نہیں وہ بھی معاملہ ختم کر دیا گاڑی ایسا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے نا ہمارے ساتھی تیز ہو اپنے کام کرتے ہیں اب 7-10 بجے تیار ہو گیا ہمیں کچھ پکانا وہاں لے کے جائیں گے اب صاحب لے کے جانے لگے اجتماع کے اجتماع میں اور ذرا سے لوگ ہوتے تھے آج اتنے مشورے میں ہوتے ہیں اس بار مشورے کے بعد اجتماع کے بعد اس سے بھی کم ہوتے تھے اس وقت اجتماع کے اندر تو بالکل آگے مجھے بٹھا دیا اور نادر صاحب ہو گیا اور مجھے آگے بتا دیا اب نادر صاحب نے جو بات کی اور وہ نادر صاحب کی اپن تو بات ہی ایسی ہوتی تھی دلوں میں کرنے والی اور میری طرف دے لے کے بات کر رہے تھے تو اب جنت کو نادر صاحب نے بیان کیا جہنم کو ایمان کو آخرت کو اب ظاہر ہے نماز کی عادت وہاں نے پہلے سے کروا دی تھی نماز پڑھتا تھا میں پابندی سے لیکن جب یہ جنت کی دین کی آخرت کی بات آئی موت کی بات تو میرے دل میں جو بات پیدا ہوئی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نئے ساتھیوں کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی کہ جنت تو میری بنے گی اگر میں دین پہ چلوں گا اگر میں نماز پڑھوں گا دین پر چلوں گا جماعت میں جاؤں گا تو جنت تو میری بنے گی اور ہر چیز کرنا ہے تو ہر چیز کرنا ہے ہر اس کو ایک ہفتے سے ہمیں ناشتہ کرانا ہے اور ہمیں بٹھا کے ڈالا سائیکل پہ کیونکہ میری جنت بن جائے میری جنت بن جائے اس لیے تو میں کر رہا ہے میں جنت والا بن جاؤں اور تو کچھ نہیں میں تو دنیا آدمی میں کیا دے دوں تو میں نے دل میں جو بات آئی نظر صاحب میں آپ سنتے ہو یہ کہ جنت تو میری بنے گی مرنا تو مجھے بھی ہے لیکن خرچ یہ کرنا تو میں نے اس سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے اس سے بہتر کام کون سا ہوگا کہ ایسے مخلص لوگ بیچارے کہ خرچ کرنا ہے ہمیں جنت والا بنانا ہے ہم جہنم سمجھ جائیں اور جنت سے رہنا ایک دم دل میں اللہ کی بات بتا دی اور اسی دن سے اللہ نے کام کو لگا دیا اب جتنا کام اللہ مجھ سے لے رہا ہے لے لے گا وہی لوگ اس سے مجھے جائے گا جنہوں نے ناشتے کرائے تھے کوئی کام بنا رہا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کھلا کھلا کر محبت کے آسر لگانا چاہیے ساتھ میں ہمارا تو تھوڑا لگے گا اور اس کا پورا لگ جائے گا جو لگے گا وہ پورا لگا دے گا پورا لگانا اس کا ہمارے حصے میں اتنی بڑا اتنا بڑا کام ہے کہ ہمارا تو ذرا سا لگے گا تھوڑا کھلانا پلانا چل رہا تھا خرچ ہوگا لیکن اگر اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور پوری زندگی کا ارادہ کر دیا دعوت کا کام کرنے کے لیے تو اس کی تو پوری زندگی لگ جائے گی ٹھیک ہے سارا جان مال اس کا لگ جائے گا ذرا ہی بات تو یہ اتنا بڑا کام اس لیے میرے پیارے بھائیوں محبت کے آپ سے اکرام سے اخلاق سے تو اخلاق کے الگ رکھ جائیں محلے والوں سے محبت کے آپ سے مل جل کے رہنا اور کھلانے پلانے کا نظام اکرام کا نظام ان کا کام آنا ان کے کام آنا ان کی مدد کرنا اس سے دل ڈھکتا احسان کرنا اکرام کرنا اخلاق کا معاملہ کرنا تو پہلا درجہ اخلاق کا ہے پھر ترتیب ہے پھر تشکیل ہے پھر ترتیب ہے تشکیل کے بعد ترتیب ہے کہ آدمی تیار ہو گیا تو ترتیب بنانی پڑے گی زمانے میں بھیجنا اور ترتیب کے بعد تقاضا ہے جو سائے ترتیب ہو جائیں گے وہ تقاضے ہو جائیں گے انہیں تقاضے بھیجے جائیں گے کیونکہ جو خود ہی سائے ترتیب نہیں ہے وہ باہر جا کے کیا ترتیب فائل کرے اس کی خود ہی کوئی ترتیب نہیں تو سائے ترتیب ہونے کے بعد پھر تقاضے بھیجا جاتا ہے اب تقاضے دنیا کے پورے ہوتے ہیں اس کے ذریعے تو وہ کام کا آدمی بن جاتا ہے تو اپنے محلے کے اندر اس طرح محنت کا نظام کرانا نئے ساتھیوں کو تیار کرنا اور 3 دن میں اپنے ساتھ لے جا کر کے ان کا ذہن کرنا اور ان کو خرچ کرنا یہ پیسہ بچانے کے لیے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے پیسہ خرچ ہی کرنے کے لیے ہوتا ہے پیسے کا نفع خرچ کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے پیسے کا نفع بچانے کے بعد ظاہر نہیں ہوتا کہ بچا کے جوڑ کے چلیں گے پیسہ جب خرچ کرو گے تو اس کا نفع ظاہر ہوگا اور دین کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو دے رکھا ہے تھوڑا بہت جس کی جتنی حیثیت ہے اتنا تو ہے اس کی جتنی حیثیت تو اس کی طرح کریں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ 2 چیزیں اور ہیں تو وہ تفصیل سے کبھی پھر آئیں گے انشاءاللہ ایک تو مسئولات کا کام ہمیں اپنی عورتوں کے بارے میں بھی فکر مند رہنا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی بیوی بچوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان کو پکڑ ہے تو اپنے بیوی بچوں کو بھی ہمیں جہنم سے بچانا ہے یعنی ان کو دیندار بنانا ہے کیسا بنانا ہے ڈنڈے سے نہیں زبردستی نہیں بلکہ گھر میں تعلیم کے ذریعے گھر کی تعلیم پابندی سے ہونی چاہیے اور اسی میں ایک حصہ ہے محلے کی تعلیم جیسے گھر کی تعلیم تو روز ہوتی ہے اور محلے کی تعلیم ہفتے لے کر ہوتی ہے عام طور پہ اتوار میں جیسے روز آ کر دور کے بعد ہوتی ہے تو گھر جو ویکلی تعلیم ہوتی ہے ہفتے بعد اس میں ہماری مستورات جائیں پابندی سے
اور اس میں فکر کے ساتھ شرکت کریں اور جس کی جو ذمہ داری پوری ہو جائے. کسی کی ذمہ داری کتاب پڑھنے کی, کسی کی ذمہ داری دوسری کتاب پڑھنے کی, کسی کی ذمہ داری 6 نمبر کا مذاکرے کی, تو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اور اس میں ایک بہت نازک بات جو ہے وہ یہ ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ جو ہفتے والی تعلیم ہوتی ہے, ہفتے میں محلے میں ایک دن ہوتی ہے, اس تعلیم کے اندر صرف پانی کا انتظام کرنا, پانی کا انتظام, یعنی پانی رکھنے پینے کے لیے کوئی دوسری جگہ تاکہ دستورات کو پیاس لگے تو پانی پینے. کھانا یا ناشتہ یا بہت ہیوی قسم کا ناشتہ تعلیم کے بعد اس کے لیے ہمارے بڑے منع کرتے ہیں. اس تعلیم میں کھانے یا ناشتے کو کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے. دستورات آئی ہیں تعلیم کے بعد میں پانی ہے وہ بھی پانی نہیں ہوتے, ان کو اعلان کر کے روکنا نہیں ہے کہ سبھی دستورات میں چائے پی کے جائیں, سبھی دستورات کھانا کھا کے جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے بڑوں کی طرف سے منع کیا گیا ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اندر چھپی ہوئی, بہت سی چیزیں ہیں جس میں حضرت جی نے یہ فرمایا تھا کہ مستورات کا خیر میں جڑنا بھی شر سفاری ہے. یہ تھا مستورات کا خیر میں جڑنا بھی شر سفاری نہیں ہے. اور ایک محلے میں ایسا ہو چکا ہے, میرے علم میں ہے وہ چیز, وہاں تعلیم ہوئی معاملہ اور اس محلے کے اندر تعلیم کے بعد میں جن کے گھر میں تعلیم تو انہوں نے تعلیم محبت میں سب کو روک لیا چائے کے لیے. اور وہ چائے وائے لگی, اسی چائے میں ہوا کیا تھا کہ اسی محلے کو اسی ہفتے میں 2 مرتبہ لڑائی ہوئی تھی اسی محلے کے اندر. ابھی کچھ دن پہلے لڑائی ہوتی تھی مردوں کے اندر, ان دونوں کی عمر تو اس میں تھی تعلیم کے اندر جن مردوں میں لڑائی ہوئی تھی. اب کسی تیسری نے چھیڑ دی وہ تھی نا عورتوں کو خدا آتا ہے, تیسری نے کسی نے چھیڑ دی اور وہی عورت ایک پرسوں جو لڑائی ہوئی وہ کیا ہوئی, کیا بات تھی, وہ دونوں کی عورتیں بیٹھ گئی تھی, کیا بات تھی وہ دونوں, تو وہ اس میں سے ایک بول پڑی اور یہ کہا میری ساتھ آتی ہے میرے میاں دکھا دیتے ہیں, وہ دوسری اور بڑی ہوئی بیٹھی. اب پتہ چلا کہ دونوں میں لڑائی ہوئی, وہ بھی زبردست تھی, بہت تیز لڑائی ہوئی, عورتیں بچاؤ کرنا پڑا عورتوں کو, اور ساری تعلیم زیرو ہوتی ہے, اور وہ سب گھر لڑا کے اور اپنے گھر آ گئی, لڑائی لے کے آ گئی گھر میں. بتاؤ تعلیم کا دور لے کے آتی وہ لڑ کے آ گئی. یہ ہوتا ہے اگر سب کو روک لیا اور چائے پلانے تو معلومات کے پھر جو عورتیں حامل تو رہتی ہیں کبھی. اس میں نازک مسئلہ ہے بہت زیادہ. ایک بات اس میں یہ ہے, دوسری بات یہ نازک اور یہ ہے کہ کسی کے گھر میں تو الحمدللہ اللہ نے دے رکھا ہے فراوانی ہے بال دولت کے اعتبار سے, تو انہوں نے تو اتنا ہیوی ناشتہ کر دیا کہ 8 آئٹم ناشتے میں رہتی عورتوں کے لیے. اب تعلیم تو بدل کے گھروں میں ہوتی ہے. اب یہ بات پھیلے گی کہ فلاں کے یہاں بڑا ہیوی ناشتہ ہوا تھا, تو اب دوسرا آدمی کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا کہ بھیا اتنا ناشتہ کون کرائے گا, فلاں نے ناشتہ کرایا گا, اور اگر نہیں کرائے گا تو نہ کٹ جائے گی. تو بتاؤ وہاں تو 8 آئٹم رکھتے تھے, انہیں تو شاید اس کے پھر عورتیں ایسے بھی کمنٹ کرنے لگی فلاں یہاں ایسا ہوا. اصل میں ہوگا کیا, میں بتاؤں آپ کو جو ہو رہا ہے باقاعدہ کہ اگر ناشتے کرائیں گے تو تعلیم تو بھول جائیں گی, تو ناشتوں کا کب سے شروع ہو جائے گا. ہم نے گھر جا کر آتے گھر انہوں نے آج مال کر دیا تھا اور ایسے ناشتہ تھا یہ کسی نے آج تک نہیں کرایا. گھر کے بنے ہوئے چھولے بھی تھے, گھر کی کوئی شیر بھی تھی, اور بتاؤ تعلیم سے آ رہے اور شیر بیان کر رہی ہے. بجائے اس کے لیے بیان کرو کہ بھائی ایسا آج کتاب میں یہ پڑھا گیا تھا اور آپ کی یہ بات آئی تھی اور موت کی یہ بات آج کتاب میں پڑھی ہوئی تھی, بجائے اس کے بیان کرنے کے گھر میں آ کر تو چھوڑے بیان کر رہی اور شیر کو بیان کر کتاب اتنے ایسے چھوڑے بنائے بنا کی ٹی وی نے, اور پتہ نہیں کیک کہاں سے منگایا تھا, ایسا بہترین کیک تھا کہ میں نے آج تک ایسا کیک نہیں کھایا, پتہ نہیں کہاں سے منگایا تھا. اب یہ تبصرہ شروع ہو گئے تھی تعلیم میں اور واپس آنے لگے کھانے پینے کی چیزوں کو تبصرے ہو گئے. یہ نقصان ہوتا ہے اور سارا نور ختم ہو جاتا ہے, سارا نور ختم ہو جاتا ہے اور آگے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. بند اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی ہر آدمی اتنا ناشتہ تھوڑی کرا دیتے کہ آپ کو 8 10 آئٹم کھلا دے, وہ کون کھلا دیتے. آج جب جی بچے پالنا بھاری پڑ رہا ہے, ہم تو اپنے کام کو آسان بنائیں کہ پانی سب کے گھر میں ہوتا ہے, پانی ہر آدمی کھلا دے. بھائی یہ پانی کھلا دو اب ہر آدمی تیار ہو جائے گا تعلیم کرانے کے لیے. پانی تو پلانا ہے اور کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے بھائی ہمارے یہاں بھی ہو جائے ہمارے یہاں بھی ہو جائے. ایسا دروازہ نہ کھولیں تو کوئی اور نہ کھول سکے گا. اس لیے بھائی دروازہ بند نہ کریں, اس میں بہت مذاکرت ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نہیں, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا کبھی کسی کو کچھ کھلانا ہے تو ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے علاوہ اپنے گھر بلا کے دیکھنا. آپ کو زیادہ دھیان میں رکھو تو تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. آپ کسی اور کے اپنے گھر بلا کے دیکھو, عورتوں کو جس کو بنانا ہے کس نے منع کیا ہے. کھانے پینے کے لیے تعلیم میں سب سے کیا رہتے ہیں
इसी बात की चालू बनाना कोई ताली दोनों पूरी ताली में और ताली लगी चाहिए ये इससे मना किया। और तीसरी चीज जो है वो बहुत है, वो तलवा है। तो तलवा का काम बहुत अहम है। तलवा का हमारा जो हो चुका है होगा, लेकिन तलवा जो यहाँ बैठे हुए होगी और बहुत तलवा भरे हुए उनका काम बहुत अहम है। उन तलवा को भी मोहब्बत प्यार से और उनका एग्जाम करते हुए फिरा करा है और नरमी के साथ इन तलवा को भी दावत के सामने लेकर चलना और उनको इतना बोझ नहीं डालना जिससे उनकी पढ़ाई मुतासर हो। उनको हल्के के तकाजे नहीं देना, किसी हल्के का तकाजा किसी तालिब को नहीं देना। हल्के का तकाजा मोहल्ले वाला दे, जो मोहल्ले वाले हजरात हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनका टाइम पढ़ाई में करना चाहिए। उनको सिर्फ वेस्टर्न का इस्तेमाल करिए, आप दूसरे वेस्टर्न का इस्तेमाल करिए, तालीम में बिठाइए और उनसे ये कहिए कि भाई जो नौजवान लड़के हैं उनसे तुम मेरे एक आध मुलाकात करो, असर से लेके ईशा तक ये मुलाकात करके ईशा के बाद पढ़ने बैठे। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनसे पढ़ाई भी लेना है, आप मोहल्ले वाले पढ़ाई के लिए बेटा पढ़ो, तुमने दाखिले ले जाओ, मेहनत से पढ़ो। आगे जो है बहुत कंपटीशन का जमाना है, पढ़ाई लिखाई को मजबूत बनाए ताकि पढ़ाई लिखाई के जरिए दुनिया में जाए। ये काम है हमारा। तो लड़कों को भी काम से लगाना है, मस्तूरात को भी काम से लगाना है और खुद भी काम से लगे रहना है और मसलदार नमाज को आगे बढ़ाना है काम बस इंशाल्लाह। तो करेंगे भाई सब लोग। आप इसका एक छोटा सा तकाजा है, वो ये है कि 3 दिन की जमातें जैसे बढ़ेगी पिछले की जमातें बढ़ेगी, तो 3 दिन की जमातों को बढ़ाने के अज़्म इरादा करना है और कायम करना है हर मस्जिद को कि हमारी 2 निकलने की और 4 निकलने की, 4 निकलने की 6 निकलने। इस तरह से इरादा करें बढ़ाने का, जमातें बढ़ाने का। तो इसके लिए बताएं कैसे क्या करनी चाहिए। हाँ, तो जैसे मस्जिद पर बैठे थे पिछले के लिए ऐसे बैठ जाना और 5-7 मिनट के अंदर इसको कर ले बैठ जा साथी जी।